عزیز دوستو، کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے حدیث سنائی تو صحابہ کرام نے ایک عجیب سوال کیا، پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ تو عزیز دوستو، اس جلسے میں بیٹھے ہوئے ہزاروں مرد اور خواتین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی بات حدیث کے حصے میں کہنے والے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے کہ ایمان میں سب سے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علم میں سب سے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری انسانیت کو دین سمجھانے کے لیے بھیجے جانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کے موقع پہ اللہ سے پردے کے پیچھے سے کلام کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں اخلاق سب کو سکھانے بھیجے جانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے اگلے پچھلے سارے خطا معاف کر دیے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام سے اور مسلمانوں کی جماعت سے کہ میں بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اپنی دامن رحمت میں محمد کو نہ لے لے، تب تک میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، اللہ کی رحمت، اس کی امید مجھ کو اور آپ کو رکھنی چاہیے۔ دنیا میں میں اور آپ یہاں بیٹھ کر اگر آج جلسہ سننے آئے ہیں، میں یہاں جلسے میں آپ کے سامنے تقریر دینے آیا ہوں، میرا یہ عمل اللہ کے خوف کے ساتھ ہونا چاہیے، میرا یہ عمل اللہ کی رحمت کی امید کے ساتھ ہونا چاہیے کہ میرا یہ عمل اس طریقے پر ہو کہ اللہ اس میں ہونے والی میری نیت میں اگر کوئی کھوٹ ہے، میری نیت میں اگر کوئی خرابی ہے، اس کی وجہ سے اللہ اگر مجھے پکڑ لے تو اللہ کے عذاب سے میں بچنے کی امید سے خطاب کروں۔ اس لیے کہ عزیز دوستو، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ بیان دینے آتے ہیں، جو لوگ تقریر دینے کے لیے آپ کے سامنے آتے ہیں، نیک لوگ ہوں گے، نمازی لوگ ہوں گے۔ عزیز دوستو، یہ وہم و گمان آپ کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں جہنم میں کئی لوگ ہوں گے جو ڈالے جائیں گے، لیکن عزیز دوستو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں بعد میں ڈالے جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالے جائیں گے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جہنم میں جو لوگ ڈالے جانے والے ہوں گے وہ اہل علم میں سے ہوں گے، علماء کرام میں سے ہوں گے، یہ تقریر دینے والوں میں سے جو لوگوں کے سامنے تو حق کی بات کہتے ہیں، دین کی بات کہتے ہیں، نیکی کی بات کہتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں وہ بات پر عمل نہیں کرتے جو بات لوگوں کے سامنے بڑی اونچی آوازوں میں سنائی جاتی ہے۔ عزیز دوستو، یہی وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالے جائیں گے، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کی زبانیں انگار کی خینچیوں سے کاٹی جانے والی ہیں۔ یہ مت سمجھ لیجئے کہ نیچے بیٹھنے والے لوگ یا منچ اور اسٹیج پر بیٹھنے والے لوگوں سے کمتر ہوں گے۔ اگر میں یہ سمجھ لوں تقریر دیتے ہوئے یہاں نیچے بیٹھنے والے مجھ سے کمتر ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا گنہگار ہونے کے لیے بات کافی ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے سے کمتر سمجھ لے، اپنے سے عمل میں کمتر سمجھ لے، اپنے سے تقوی میں کمتر سمجھ لے، اپنے سے نیکی میں کمتر سمجھ لے۔ بہت سے لوگ جو آپ کے سیدھی جانب بیٹھے ہیں، کوئی آپ کی بائیں جانب بیٹھے ہوں گے۔ عزیز دوستو، بائیں جانب بیٹھے والا آدمی شاید نماز نہیں پڑھتا ہوگا لیکن کئی نیکیوں میں آپ سے آگے ہوگا۔ کوئی ایسا ہوگا جس کی داڑھی بہت چھوٹی ہوگی لیکن عزیز دوستو وہ تہجد کی نماز بھی پڑھنے والا ہوگا۔ کسی کو ہم یہ دیکھ کر نہیں سمجھ سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہم سے عمل میں چھوٹا ہے۔ عزیز دوستو، چاہے وہ آدمی زنا کرنے کا علم اگر آپ کو ہو یا شراب پینے والا کوئی آدمی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید کی آیتوں کا نزول ہوا کہ جس میں کہہ دیا گیا کہ اب شراب حرام کر دی گئی ہے، تو صحابہ کرام نے شراب کے ساتھ ساتھ حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ شراب کے ساتھ ساتھ شراب کے برتن بھی پھینک دیے۔ لیکن جب شراب حرام ہو گئی تھی عزیز دوستو، یہ بات میرے لیے ضروری ہے، یہ بات آپ کے لیے ضروری ہے، ہم میں سے کوئی دوسرے کو کمتر نہ سمجھے عمل میں، نیکیوں میں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو تم
تم میں سے اگر کوئی ایک کو کمتر سمجھتا ہے تم گنہگار ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ وہ آدمی صحابہ کرام میں سے تھا، نیک لوگوں میں سے ہے۔ جب شراب حرام کر دی گئی اس کے باوجود وہ شراب پی کر مسجد نبی کے پاس پہلی بار آ گئے۔ انہیں سمجھایا گیا کہ دیکھو شراب حرام ہو چکی ہے، شراب کی برسوں سے عادت ہے، یہ شراب پینا چھوڑ دو، اللہ کے قریب حرام ہے، یہ حرام سے بچ جاؤ۔ ہوا پھر یہ کہ پہلی بار سمجھانے کے بعد وہ چلے گئے، کچھ دن گزرے، دوبارہ ایک مرتبہ پھر سے شراب پی کر آ گئے۔ انہیں لوگوں نے پھر سے سمجھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے سمجھایا کہ شراب پینا چھوڑ دو۔ بڑے عرصے کے بعد پھر سے تیسری مرتبہ شراب پی کر آ گئے، پھر مسجد نبی کے پاس آئے، لوگوں نے سمجھایا، نصیحت کر دی کہ اب آئندہ سے مت پینا۔ کچھ دن اور گزرے کہ چوتھی مرتبہ پھر سے شراب پی کر آئے گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اس آدمی کو اب تک 3 مرتبہ سمجھایا گیا ہے، وہ شراب پینے کی عادت کو نہیں چھوڑتا، جب چوتھی مرتبہ پی کر آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب نصیحت کرنے کے لیے اسے ہلکی سی مار مارو۔ کسی نے اسے جوتے سے مارا، کسی نے چپل سے مارا، کسی نے کپڑے سے مارا، لیکن ایک آدمی نے اپنی زبان چلاتے ہوئے کہا کہ تو کیسا ہے کہ تجھے کہنے کے باوجود تو پیتا چلا جاتا ہے، افسوس ہے تجھ پر، تو بڑا گنہگار ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کسی مسلمان کو تم ذلیل کر رہے ہو، کسی مسلمان کو تم کمزور کر کر بتا رہے ہو، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی قسم ہے اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، بھلے یہ شراب پیتا ہوگا لیکن اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن عزیز دوستو، شراب پینے کی وجہ سے اس سے محبت نہیں کرتا اللہ، یہ تو اس کے اندر ایک گناہ تھا، لیکن اس کی نیکیاں، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا تہجد، اس کا صدقہ، اس کا نبی کی اطاعت کرنا، اس کا اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ہم میں سے کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے یا کوئی اور کمزوری کی وجہ سے کمتر نہ سمجھے۔ عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے گزشتہ قوموں میں جو ہماری قوموں سے پہلے قوم گزری اس میں ایک 2 دوستوں کا واقعہ سنا۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دوست تھے، بڑے ہی نیک تھا ایک دوست، اور ایک دوست تھا جو بڑا ہی گنہگار تھا۔ جو نیک دوست تھا، جو نیکی کرنے والا دوست تھا، جو اچھے نیک کام کرنے والا دوست تھا، وہ گنہگار دوست کو ہمیشہ کہتے رہتا تھا۔ یہ کوئی قصے کہانی میں نہیں سنا رہا ہوں، یہ وہ قصہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو سنایا، صحابہ کرام کو سنایا۔ ایک نیک دوست تھا، گزشتہ قوموں میں غالباً بنی اسرائیل یا اس سے کوئی اور قوم۔ کہا ایک دوسرا دوست تھا جو بہت ہی گنہگار تھا، گناہ کرتا تھا۔ یہ جو نیک دوست تھا اپنے گنہگار دوست سے ہمیشہ کہتا تھا برائی کو چھوڑ دے، نیکی کی طرف آ جا، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دے، نیکی کی طرف آ جا، یہ برے کام کب تک کرتا رہے گا، تیری موت آنی ہے، ہماری موت آنی ہے، یہ گناہوں کی زندگی میں کب تک رہے گا۔ وہ نیک دوست ہمیشہ نصیحت کرتا چلا جاتا۔ ہوا یہ کہ ایک دن وہ جو گنہگار دوست تھا اس نے ایک بڑا گناہ کر لیا، تو جب نیک دوست کو پتا چلا کہ اس نے بڑا گناہ کر لیا تو وہ نیک دوست اپنے گنہگار دوست سے کہتا ہے ارے تو نے تو ایسا گناہ کر لیا ہے، اب تو جہنم ہی میں جانے والا ہے۔ اس نے دنیا میں اس پر فیصلہ دے دیا کہ اللہ کے فیصلہ آنے سے پہلے جب ہم لوگوں پر فیصلہ دے دیتے ہیں ان کے اعمال کو دیکھ کر، ان کے جو سو گھر کے معاملات کو دیکھ کر، ان کے جو سو کسی اور عمل کو دیکھ کر جب ہم فیصلہ دے دیتے ہیں، وہی دوست نے ایک فیصلہ دے دیا کہ تو نے تو ایسا گناہ کر لیا ہے کہ اب تو جہنم ہی کے اندر جانے والا ہے۔ ہوا یہ کہ جب یہ دوست نے بات کہہ دی، کچھ ہی دن کی بات تھی، دونوں دوستوں کا انتقال ایک ساتھ ہو گیا، دونوں دوستوں کی موت ایک ساتھ ہو گئی۔ موت کے فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے اور نیک آدمی کی بھی روح لے لیے اور گنہگار آدمی کی بھی روح لے لیے۔ جب اس کی روح قبض کر لی گئی تو دونوں کی روحوں کو اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جب اللہ کے دربار میں دونوں کی روحوں کو پیش کیا گیا، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہاں ہے وہ نیک دوست جو برے دوست کے بارے میں ہمیشہ کہتا رہتا تھا، اور حتیٰ کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے فیصلہ دینے سے پہلے اس نیک دوست نے اپنے گنہگار دوست پر یہ کہہ دیا کہ تیرے گناہ کی وجہ سے تو جہنم میں جانے والا ہے، یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا تو میں ہوں، تمہارا رب اللہ، تم کون ہوتے ہو دنیا کے اندر جہنم
جہنم اور جنت کے فیصلے دینے والے، میں اب فیصلہ دیتا ہوں جو دنیا میں نیک لوگ تھے، جو دنیا میں نیک آدمی تھا، اس نیک آدمی کو یہ بڑی بات کہنے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دو، اور یہ جو گنہگار دوست تھا اس کو میری رحمت سے جنت کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ عزیز دوستو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تقریر کے آغاز میں آپ کو حدیث سنائی گئی تھی کہ اللہ کی رحمت ہی سے لوگ جنت کے اندر داخلہ لیں گے۔ اللہ کی رحمت ہوگی کہ انسانوں کو جہنم سے بچایا جائے گا، کہ یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی اللہ عز و جل سے خوف کھاتے۔ جب انسانوں کے سارے انسان قیامت کے میدان میں جمع ہو جائیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری آدمی تک لوگ ننگی حالتوں میں ہوں گے، اور سورج کی روشنی یا سورج کی گرمی انتہائی شدید کر دی جائے گی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگ یہی موقع ہوگا جب اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، حساب و کتاب ابھی شروع نہیں کیا جائے گا۔ عزیز دوستو، اللہ کا خوف رکھنا، اللہ کی رحمت کی امید رکھنا، اللہ سے گناہوں کی بخشش کی امید رکھنا، لوگوں کے لیے حساب شروع نہیں کیا جائے گا۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے آپ انسانیت کے باپ ہیں، آپ سے انسانیت دنیا میں وجود میں آئی ہے اللہ کے حکم سے، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے عرضی کریں ہمارا حساب شروع ہو جائے، نام اعمال کو ترازو میں تولا جائے، سیدھے ہاتھ یا بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے، پل صراط پار کر دیا جائے، جام کوثر، حوض کوثر کا پانی پلوا دیا جائے، جنتوں میں داخلہ دیا جائے۔ آدم علیہ السلام اس وقت کیا جواب دیں گے؟ عزیز دوستو، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، کوئی غلطی ان سے نہیں ہوتی، اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو اللہ کی رحمت سے بخش دیے گئے۔ آدم علیہ السلام انسانیت کو جواب دیں گے، نفسی نفسی، آج مجھے اپنے نفس کی پڑی ہے، آج مجھے اپنی ذات کی پڑی ہے کہ میرے حق میں اللہ کیا فیصلہ کرنے والا ہے، میرے لیے اس کی رحمت کے فیصلے کی امید میں بیٹھا ہوں۔ میرے رب نے مجھ سے کہا تھا کہ جنت میں اس درخت کے پاس نہ جانا، شیطان نے مجھے بھٹکا دیا تھا، میں نے اس درخت کے پتے کو توڑ دیا تھا، لہذا اللہ کی نافرمانی ہو گئی تھی۔ نفسی نفسی، آج سے زیادہ غضبناک اللہ پہلے کبھی نہیں تھا، نہ آج کے بعد اللہ کبھی اتنا غضبناک ہونے والا ہے۔ میں ڈرتا ہوں اللہ کے فیصلے سے کہ میرے حق میں کیا فیصلہ ہوگا، میرے اس گناہ کی وجہ سے تم کسی دوسرے نبی کے پاس چلے جانا۔ لوگ آدم علیہ السلام کی اس بات کو سن کر لوگوں کے معاملات، حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے جب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو آدم علیہ السلام کا جواب سن کر لوگوں کی پریشانی اور بڑھنے والی بات ہے کہ جس کو حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے اللہ کے پاس سفارش کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے، وہی اللہ کا بندہ جواب دیتا ہے۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس چلے، نوح علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے گزارش کریں حساب و کتاب شروع ہو جائے، یہ وحشت، یہ گرمی، یہ پسینے میں ڈوبنا یہ برداشت نہیں ہوتا، رب سے کہہ دو کہ حساب ہو جائے۔ ارے حساب ہو جائے تو معاملہ پورا ہو جائے، یا تو جہنم کا فیصلہ ہو جائے یا تو جنت کا فیصلہ ہو جائے، حساب کا آغاز ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد قوم گئی۔ نوح علیہ السلام جواب دیں گے، نفسی نفسی، ارے آج نوح کو نوح کی پڑی ہے علیہ السلام، میرے رب نے مجھ سے کہا تھا، میں نے اپنے رب کی ایک خطا دنیا میں کر دی تھی، رب کی نافرمانی کر دی تھی، مجھے آج اپنی پڑی ہے، کہیں اللہ میرے ساتھ کون سا معاملہ کر دے، تم نوح کے پاس نہیں کسی اور نبی کے پاس چلے جانا۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، انسانیت سے حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام جواب دیں گے، عزیز دوستو، وہ جواب جو میرے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ میری اور آپ کی دن اور رات شاید تکمیل نہیں ہوتی جب تک کہ گناہ نہیں کر لیتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نفسی نفسی، آج مجھے اپنے نفس کی پڑی ہے، آج مجھے اپنی ذات کی پڑی ہے۔ کون ابراہیم علیہ السلام؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا،
کہ اللہ نے کہا میں نے ابراہیم کو اپنا دوست قرار دے دیا ہے کہ اب اللہ جس سے دوستی کرتا ہے اسے کسی کی دوستی کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نفسی نفسی, آج مجھے اپنے نفس کی پڑی ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ جھوٹ کہہ دیا تھا, اگر اللہ مجھے اس گناہ کے لیے پکڑ لے مجھے ڈر لگتا ہے کہ نفسی نفسی, تم دوسرے نبی کے پاس چلے جاؤ جس کے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہہ دیا گیا یہ اللہ کا دوست ہے, یہ اللہ کا ولی ہے, یہ اللہ کا خلیل ہے. لوگ نکل کے دوسرے انبیاء کے پاس جائیں گے اور آخر کار لوگوں کو کہا جائے گا کہیں نہ جاؤ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانوں کا وہ گروہ جو انسانوں کی سفارش کے لیے پہنچے گا. عزیز دوستو, میری اور آپ کی شفاعت کہ کئی قسم کی شفاعت قیامت کے دن ہونے والی ہے, اور اس شفاعت کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے, اللہ سے عرضی کریں گے, اللہ سے دعا کریں گے, اسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی شفاعت جس کا درجہ کسی نبی کو نہیں دیا جائے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے لے کر وہ 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء کرام جو دنیا میں آئے, اور آدم علیہ السلام کے بعد جو حوا علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک پیدا ہونے والا وہ آخری انسان, ان سب کے لیے اللہ کے دربار میں عرضی کریں گے کہ یا ربی یہ انسانوں کا حساب و کتاب کا آغاز شروع کر دے. یہ وحشت برداشت نہیں ہوتی, یہ پسینے میں ڈوبنا برداشت نہیں ہوتا, یہ کیفیت ہیبت برداشت نہیں ہوتی. انبیاء کرام کو نفسی نفسی پڑی ہے, انبیاء کرام کو اپنی اپنی پڑی ہے. اللہ عز و جل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر آپ کو کہا جائے گا اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیے, اپنے سر کو رب کے سامنے جھکا دیجئے, رب کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عزیز دوستو جان لو اپنے رب کا تعارف آج اگر مجھ کو اور آپ کو دنیا کے اندر رہی ہے, آج ہم دنیا میں اللہ کے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا کہ ہمیں جاننا چاہیے. اللہ جب سجدے کا حکم دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کے جتنے نام دنیا کے اندر آج ہے, مسلمانوں کی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ اللہ کے 99 نام ہے. عزیز دوستو اللہ کے 99 نام نہیں ہے, 99 سے زیادہ اسماء و صفات اس کے نام اور اس کی صفات ہیں اللہ عز و جل کی. اور کچھ نام ایسے عزیز دوستو, کچھ صفات ایسے اللہ عز و جل کی جس کا علم آج تک دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا. کسی کو نہیں پتا کہ اللہ کا وہ نام کیا ہے, کسی کو نہیں پتا کہ اللہ کی وہ صفت کیا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس بات کا علم دے دیا گیا کہ جب قیامت کے دن آپ ساری انسانیت کے حساب کتاب شروع کرنے کے لیے رب کے دربار میں سجدہ کریں گے, اس وقت اللہ آپ کو اللہ کے کچھ ایسے نام سکھائے گا, وہ نام سجدے میں لے لے کر دعا کرنا, اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. اس سجدے میں جب گریں گے وہ نئے نام اللہ عز و جل کے جو آج تک نبی کو بھی علم نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, نہ آدم علیہ السلام کو علم ہے, وہ ناموں کا علم اللہ تعالیٰ دیں گے. سجدے میں دعا کریں گے, ان ناموں کا وسیلہ لے کر, ان ناموں کا واسطہ لے کر گڑ گڑائیں گے اللہ کے سامنے. اللہ سجدے کو قبول کرے گا, اللہ گڑ گڑانے کو قبول کرے گا. حکم دیا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے, مانگیے جو مانگنا ہے عطا کر دیا جائے گا. آپ مانگیں گے یا ربی یہ ساری انسانیت کی طرف سے تیرے حضور میں, تیرے دربار میں, تیری ذات کے سامنے میں سجدہ ریز ہو کر یہ دعا کرتا ہوں یا ربی یہ مشکل کے حالات دور کر دے اور ہمارا حساب و کتاب کا آغاز ہو جائے. اس وقت عزیز دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفاعت جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے, حساب و کتاب کے آغاز کا حکم دیا جائے گا. تب تک ساری انسانیت انتظار میں رہے گی, لوگوں کے نام اعمال تولے جائیں گے, ترازو کھول دیے جائیں گے, میزان کھول دیا جائے گا, جس کے 2 پلڑے ہوں گے
ایک میں نیکیوں کا رجسٹر رکھا جائے گا، دوسرے میں برائیوں کا رجسٹر رکھا جائے گا۔ جب نیکیوں کا رجسٹر بھاری ہو جائے گا کسی کا، تو پھر کسی کا برائیوں کا رجسٹر بھاری ہو جائے گا، کہ جس کا برائی کا رجسٹر بھاری ہو گیا اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جس کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا اس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ پکار پکار کر اپنے رشتہ داروں سے کہے گا، اپنے دوست احباب سے کہے گا، ارے ذرا دیکھو تو صحیح، آج میرا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا، ارے میں تو کامیاب ہو گیا، میرا راستہ جنت کا آسان ہو گیا۔ سیدھے نام اعمال لے کر نکلے گا، لیکن جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنا ہاتھ کاٹ کاٹ کے چبا کر کھائے گا، اور اپنے نام اعمال چھپائے گا۔ رب کی رحمت کی امید بھی ہوگی، رب کے عذاب کا خوف بھی ہوگا۔ انسانیت کو آگے بڑھایا جائے گا، حوض کوثر سے گزرتے چلے جائیں گے، پل صراط کے اندھیروں سے گزرتے چلے جائیں گے۔ وہ ایسا پل ہے، وہ ایسا برج ہے۔ عزیز دوستو، یہ ویسٹ بنگال کے علاقے میں تو کئی سارے پل اور بریجز آپ دیکھتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ ایک پل ہے جسے پار کرنا ہے، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ وہ پل ایسا ہے کہ جس کے نیچے جہنم بنائی گئی ہے، کہ جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ارے وہ توحید پہ مرنے والا بھی ہو سکتا ہے، ایمان پہ مرنے والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن دنیا میں زنا کیا ہوگا، دنیا میں جھوٹ بولا ہوگا، دنیا میں چوری کی ہوگی، دنیا میں دھوکہ دیا ہوگا، دنیا میں لوگوں کا ناحق مال کھایا ہوگا، دنیا میں ماں کے ساتھ بدتمیزی کیا ہوگا، دنیا میں باپ کے ساتھ بدتمیزی کیا ہوگا، دنیا میں ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کیا ہوگا، دنیا میں ماں کا حق نہیں ادا کیا، دنیا میں باپ کا حق ادا نہیں کیا، دنیا میں ماں باپ کو گالی دیا، دنیا میں بہن کا حق مار دیا، دنیا میں بھائی کا حق مار دیا، دنیا کے اندر مساجد سے دور ہو گیا، دنیا کے اندر نمازوں کے وقت میں نمازوں سے دور رہتا تھا، دنیا کے اندر اپنی شادیاں کرنے میں اللہ کے دین کو چھوڑ دیتا تھا، دنیا میں اپنے ولیمے کرنے میں اللہ کے دین کو چھوڑ دیتا تھا۔ سال میں ایک مرتبہ بڑے بڑے جلسے قائم تو ہوتے ہیں، لیکن کیا کل کی فجر کی نماز پڑھنے کا ارادہ ہے؟ کیا عشاء کی نماز پڑھ کر بیٹھے ہیں؟ کیا مغرب کی نماز پڑھ کر بیٹھے ہیں؟ کیا آج کی ضرورت سر پڑھ کر بیٹھے ہیں؟ یہ پل صراط سے لوگوں کو گزرنے کا حکم ہوگا۔ جب لوگ پل صراط سے گزرنے کا آغاز کریں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے بجلی کی چمک کی طرح پل صراط کو رب کی رحمت سے پار کر لیں گے، جنت کے دروازوں کے قریب چلے جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے عزیز دوستو جن کے گناہوں کی وجہ سے اللہ جب ان کی تقدیر میں جہنم لکھ دے گا، پل صراط سے پھسلیں گے، پھسل کر ڈائریکٹ جہنم کے اندر جا کر گریں گے۔ اللہ مجھ کو اور ہم تمام کو، ہمارے والدین، بیوی، بچوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ جہنم کے عذاب سے لمحے بھر کے لیے بھی بچا لے، آمین۔ عزیز دوستو، رب کی رحمت کی امید، رب کے عذاب سے ڈرنا، یہ کب ہوگا؟ کب رب کے عذاب کا خوف ہمارے اندر آئے گا؟ کب میرے اور آپ کے اندر رب کی رحمت کی امید ہوگی؟ اس کے لیے ضروری عزیز دوستو، سب سے پہلی بات کہ میں اور آپ اپنے رب کے بارے میں جانے کہ اللہ کون ہے۔ دنیا میں ہم سے پہلے کئی لوگ گزر کر چلے گئے، ہمیں بھی ایک دن جانا ہے۔ قبر میں جب جائیں گے سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربکا، تیرا رب کون ہے بتا، کس کی عبادت کر کر آیا بتا، کس کے سامنے سجدے کیا بتا، کس سے دعائیں مانگتا تھا بتا، کس سے مصیبتوں کو دور کرنا مانگتا تھا بتا۔ من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ عزیز دوستو، قبر میں جانے سے پہلے آج یہ سوال مجھے اپنے آپ سے کرنا ہے، آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، صرف اتنا جواب دے دیں گے تو کافی ہے، نہیں ہو سکتا ہرگز۔ جب تک کہ رب کو پہچانیں گے نہیں، اس کی ذات کا علم نہیں ہوگا، اس کی صفات کا علم نہیں ہوگا، تب تک زبان سے اللہ کیسے نکلے گا؟ یہ سوال
ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو سوال دبا دیا جائے، جواب بھی یاد دلا دیا جائے، اس کے پیچھے مقصد ہے۔ اور عزیز دوستو، آپ نے سنا ہوگا آج سے ٹھیک 1 مہینہ پہلے یا 1 مہینے کم سے بات ہے، من ربکا، ہمارا رب کون ہے، ہمارا رب کہاں ہے، ہمارا رب کیسا ہے۔ آج مسلمانوں کو دہلی کے اندر بیٹھ کر مولانا ارشد مدنی نے ایک بیان بازی ایسی کر دی جس پر اس منچ پر ہندوؤں کے جو سو گرو گرنتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے، جہاں ان کے سامنے کہہ دیا گیا، میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے کہہ دیا گیا کہ مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں۔ اس میڈیا چینل کے ذریعے میں مسلمانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں ہندوؤں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے قریب اللہ ویسا ہی ہے جیسے کہ اوم ہے۔ افسوس کی بات ہے، افسوس، اتنے بڑے مدرسے کے ایک مفتی اعظم ہوتے ہوئے پوری قوم کو گمراہی کی بات کر دی مولانا نے۔ من ربکا، تمہارا رب کون ہے کہ تمہارا رب اوم کی طرح ہے؟ کیا یہ جواب دینے والے ہو قبر کے اندر؟ ارشد مدنی صاحب قوم کو کیا سکھا رہے ہو؟ قوم کے سامنے آپ کو صحیح عقیدہ پیش کرنا پڑے گا۔ جہاں یہ کہا گیا کہ کسی نے آ کر ان سے کہا کہ بھائی تم اوم کی پوجا کرتے ہو، ہم اللہ کی پوجا کرتے ہیں۔ ارے اوم اور اللہ تو ایک ہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اوم کیا ہے؟ انہیں کسی نے جواب دیا اوم ایک ہوا ہے، اور ہوا ہر جگہ ہے، ہر چیز میں سما گئی، ہم اسی ہوا کی پوجا کرتے ہیں، اسی کو اوم کہتے ہیں، اسی کو خدا کہتے ہیں۔ ارشد مدنی صاحب نے کہا اللہ انہیں ہدایت دے، انہیں رجوع کرنا چاہیے۔ ارے ہم بھی تو اسی ہی اللہ کہتے ہیں جسے تم اوم کہتے ہو۔ انہوں نے یہ کہا کہ اوم ہوا ہے تو اللہ اوم ہے، تو نعوذ باللہ، ہوا تخلیق ہے اللہ کی، آگ تخلیق ہے اللہ کی، بادل تخلیق ہے اللہ کے، بارش تخلیق ہے اللہ کی، پانی تخلیق ہے اللہ کی۔ آپ نے جب کہہ دیا تو اوم ہی اللہ ہے، تو آپ نے اللہ کو ہوا کہہ دیا، نعوذ باللہ۔ اللہ رب ہے، کائنات کا خالق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، اسے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ ہوا ہے؟ ہندو بھائیوں کا عقیدہ اگر اوم کے بارے میں کچھ ہے، ہمیں آپ کے عقیدے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے چولے میں آ کر مسلمانوں سے خطاب کر کر مولانا ارشد مدنی صاحب نے قرآن کی بات کا انکار کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو جو سمجھتے تھے اس بات کا انکار کر دیا، نبی کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو جو مانتے تھے اس بات کا انکار کر دیا۔ یہ گمراہی والی بات ہے۔ اور یہ کہہ دیا جب ہوا ہر جگہ ہے تو اللہ بھی ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ کتنے لوگ اس ہزاروں کے مجمع میں سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ؟ ہاتھ اٹھائیے۔ اللہ ہر جگہ ہے۔ عزیز دوستو، یہ ہزاروں کے مجمع میں آج من ربکا، میرا رب کون ہے، اگر کم سے کم اتنا سیکھ لیں، یہ 3 مہینے سے چلتی آ رہی محنت، ویسٹ بنگال سے آنے والوں کی محنت، حیدرآباد کولکتہ سے آنے والوں کی محنت، مرشد آباد کے علاقوں سے آنے والوں کی محنت، مالدہ سے آنے والوں کی محنت، کامیاب ہونا ہے تو کم سے کم اپنے رب کے بارے میں اتنا تو جان لو۔ عزیز دوستو، ان ہزاروں کے مجمع میں کئی لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ ہر جگہ ہے، کہ اللہ ہر جگہ ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی مانتے تھے
کیا نبی کے صحابہ یہی سیکھے؟ کیا اللہ نے یہی سکھایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ نبی کا عقیدہ یہی ہے، اللہ عرش پر ہے۔ نبی کے صحابہ کا عقیدہ یہ ہے، اللہ عرش پر ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، اللہ عرش پر ہے۔ پھر ہر جگہ کیا ہے؟ اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کی نظریں ہر جگہ ہے، اللہ کا علم میں ہر چیز ہے۔ لیکن عزیز دوستو، بذات خود اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ ہر جگہ ہے تو پھر آپ اللہ کو ہوا سمجھنے والے ہو گئے۔ آپ اگر یہ سمجھ لیں کہ اللہ ہر جگہ ہے تو آپ بھی مولانا ارشد مدنی کی طرح اللہ کو ہم سمجھنے والے ہو گئے۔ یہ کفری عقیدہ ہے، اسلام سے باہر نکلنے کا عقیدہ عزیز دوستو۔ اس لیے سوال اہم ہے قبر کا، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ جو عرش پر ہے، جو ہر جگہ نہیں ہے، وہ میرا رب ہے اللہ۔ من ربک۔ ہندو بھائیوں بہنوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اس سے میرے وابستگی نہیں ہے۔ آپ ان کو کچھ بھی سمجھ لو، کیا بھی سمجھ لو، یہ آپ کی آستھا، یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ لیکن میری آستھا، میرا عقیدہ میرے رب اللہ کے بارے میں وہی ہوگا جو محمد کی آستھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد کے اصحاب کی آستھا اور عقیدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نبی کی آستھا کے خلاف، صحابہ کی آستھا عقیدے کے خلاف ہماری آستھا ہو گئی اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اچھی بری تقدیر کے بارے میں، جو ایمان کے شرکان ہے، ایسا آدمی اسلام سے خارج ہے، مسلمان نہیں رہتا ہو۔ من ربک، کون ہے؟ اللہ جو عرش پر مستوی ہے۔ اللہ سے اوپر کچھ ہے؟ ہمارا عقیدہ یہی ہے جو نبی کا عقیدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ساری مخلوق کے اوپر اللہ ہے، بس یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ، من ربک۔ عزیز دوستو، کیا ہے من ربک؟ ہمارا رب کون ہے؟ کیسا ہے اللہ عز و جل؟ کیسے ہیں اس کی صفت؟ کیا جانتے ہم اللہ کے بارے میں؟ سنیں عزیز دوستو، اللہ کیا کرتا ہے، اللہ کیسا ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید کا نزول اللہ نے کیا ہے، اسی قرآن مجید کے نزول میں عزیز دوستو میرے اور آپ کے لیے اللہ کا تعارف اللہ نے خود فرما دیا۔ کوئی کہہ دیا ہوا ہے، کوئی کہہ دیا اوم ہے۔ عزیز دوستو سن لو کان کھول کے، ہمارے رب کا تعارف ہمارے قریب کیا ہونا چاہیے کہ اللہ وہ ہے کائنات کے اندر جتنی مخلوق ہے، اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا لیس کمثلی شیء، کائنات کے اندر جتنی مخلوق ہے کسی کی بھی مثال اللہ سے کبھی دنیا کے اندر نہیں جوڑنا۔ ہماری آنکھیں ہیں، اللہ کی بھی آنکھیں ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، اللہ کے بھی ہاتھ ہیں، ہمارے قدم ہیں، اللہ کے بھی قدم ہیں، ہم مسکراتے ہیں، اللہ بھی مسکراتا ہے۔ لیکن عزیز دوستو اس آیت میں اللہ نے جو اصول بتایا ہے لیس کمثلہ شیء، کوئی مثال کسی تخلیق کی، کسی مخلوق کی اللہ کے لیے نہیں دی جا سکتی۔ میری آنکھیں ہیں، آپ کی آنکھیں، اللہ کی بھی آنکھیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا اعیننا، کہ اللہ کی دو آنکھیں ہیں، یدین، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، قدم جو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے دو پیر ہیں، دو قدم ہیں۔ لیکن کیسے؟ لیس کمثلہ شیء، ہماری آنکھوں کی مثال اللہ کی طرح نہیں ہو سکتی، ہمارے ہاتھوں کی مثال اللہ کے ہاتھوں کی نہیں ہو سکتی، ہمارے قدموں کی مثال اللہ کے قدموں کی نہیں ہو سکتی۔ پھر کیسے اللہ کے قدم، کیسے اللہ کی آنکھیں، کیسے اللہ کے ہاتھ؟ یہی عقیدہ ہے اس کی شان کے لائق ہے۔
جیسے اس کی شان ہے ویسی اس کی آنکھیں ہیں، جیسے اس کی شان ہے ویسے اس کے ہاتھ ہیں، جیسے اس کی شان ہے ویسے اس کے قدمین ہیں، جیسی اس کی شان ہے ویسے اس کا مسکرانا ہے۔ لیکن ہمارے مسکرانے سے اللہ کے مسکرانے کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے، ہم مثال نہیں دے سکتے۔ گرم پانی گرم لیس کمثلہ شیء، کوئی مثال نہیں ہو سکتی اللہ عز و جل کے لیے۔ عزیز دوستو، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی آنکھیں ہیں اور وہ آنکھوں سے اللہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھتا ہے، اور وہ آنکھیں ایسی ہیں جنہیں کبھی اونگ نہیں آتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے تھکاوٹ ہوتی ہے۔ من رب کا، کون ہے تمہارا رب؟ یہ ہے میرا رب جس کی دو آنکھیں، نہ اونگتا ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اگتاتا ہے، نہ تھکتا ہے، ہمیشہ ساری مخلوق کو اپنی نظروں میں رکھتا ہے۔ اس کی نظر ہر بندے پر ہے، اس کی سماعت ایسا سننا ہر بندے کی، ہر مخلوق کی، ہر جانور کی، ہر چونٹی کی، ہر بات کو، ہر زبان کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، جواب دیتا ہے، دعائیں سنتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے۔ من رب کا، بسم اللہ۔ ارے مولانا ٹھہر کے پانی پی لیے، ٹھہر کے پینا بھی سنت ہے۔ جب ٹھہر کے پینے کا اتفاق ہو رہا تو ٹھہر کے پینے کی سنت کی نیت، بیٹھ کے پینے کا اتفاق ہو رہا تو بیٹھ کے پینے کی سنت۔ کبھی ٹھہر کے پینے کی بھی دلیل موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کا پانی ٹھہر کر پیے تھے، یہ دلیل ہے۔ عزیز دوستو، من رب کا، اللہ کے ہاتھ ہے نہیں ہے، ہاتھ ہے نہیں اللہ کے، ہمارے ہاتھوں کی طرح ہے۔ یوں جی آگے لوگا، اللہ کے ہاتھ ہے نہیں ہے یہ عقیدہ ہونا نہیں کا تصور بھی نہیں۔ اللہ کی آنکھیں ہیں اور اللہ مسکراتا بھی ہے۔ کیسے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں، حدیث سناتے ہیں کہ قیامت کے دن انسانوں کا حساب و کتاب ہوگا، اور جتنے جہنم میں جانا تھا سب کو جہنم میں ڈال دیا گیا، اور جتنوں کو جنت میں ڈالا جانا ہے سب کو جنت میں ڈال دیا گیا۔ مسلم شریف کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بیٹھے، حدیث ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں جب شفاعت کی جائے گی انسانوں میں سے مسلمانوں کو جو ایمان پر مرے، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے اور جہنم سے نکالا جائے گا شفاعت کے ذریعے۔ اس میں سب سے آخر میں جو جہنم سے نکالا جائے گا، اور یہی ہوگا جو سب سے آخر میں جنت میں ڈالا جائے گا۔ اب اس کے بعد کسی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا اور نہ اس کے بعد کسی کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ پہلے شفاعتیں کون سی ہے سن لو۔ پہلی شفاعت عزیز دوستو، اللہ کے حکم سے فرشتے بھی شفاعت کریں گے۔ فرشتوں کو جب اللہ حکم دے گا فلاں بندے کے حق میں دعا کرو رب سے، وہ فلاں بندے کے حق میں اللہ سے واسطہ دے کر، اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر کہیں گے یا ربی اسے جہنم سے نکال دے۔ کچھ لوگوں کو جو جنت میں پہلے سے ڈال دیا گیا انہیں اختیار دیا جائے گا تمہارے جو رشتہ دار جہنم میں جل رہے ہیں ان کے لیے اللہ کے سامنے شفاعت کر لو۔ انبیاء کرام شفاعت کریں گے، روزہ شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا، نبیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے۔ سب شفاعت کرنے والے شفاعت کر چکے۔ شفاعت یعنی اللہ سے گزارش کرنا کہ ہمارے لوگوں کو جہنم سے نکال لے اللہ تیری رحمت سے، تیرے حکم سے۔
اب جب سب شفاعت کرنے والے شفاعت کر چکے، اعلان کیا جائے گا تمام شفاعت کرنے والوں نے شفاعت کر لی ہے، اب رحمان و رحیم اللہ کی شفاعت باقی ہے، اب اللہ بندوں کی شفاعت کرے گا۔ اللہ کس سے شفاعت کرے گا؟ اللہ کے اوپر تو کوئی نہیں، وہی رب ہے عالمین کا، وہی رب ہے ساری مخلوق کا، وہی مالک ہے، القہار ہے، الحیوم ہے، القیوم ہے، الحی ہے، الصمد ہے، الستیر ہے، الجبار ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی شفاعت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اپنے ہاتھ کو جہنم کے اندر ڈالے گا اور اللہ اپنے ہاتھوں میں مٹھی بھر کر کئی سارے لوگوں کو جہنم سے نکالے گا۔ عزیز مسلمانوں سن لو، بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اللہ اپنے ہاتھوں سے جہنم سے نکالے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں ایک بھی نیک عمل کبھی نہیں کیے ہوں گے اپنی زندگی کے اندر، لیکن توحید تھی، ایمان تھا، شرک نہیں تھا، اللہ کو رب سمجھتے تھے، اوم نہیں سمجھتے تھے، اللہ کو عرش پر سمجھتے تھے، ہر جگہ نہیں سمجھتے تھے، اللہ کو خالق سمجھتے تھے، ہوا نہیں سمجھتے تھے۔ وہ رب ہے اللہ کہ قیامت کے دن اللہ شفاعت کرے گا۔ عزیز دوستو، جب سب کی شفاعت ہو جائے گی جہنم میں سب سے آخر میں ایک آدمی کو شفاعت سے نکالا جائے گا، یہ آخری ہوگا، اس کے بعد کسی کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ اور جو جنت میں ڈالے جانے والا بھی سب سے آخر ہے۔ رب کا تعارف، رب مسکراتا ہے، کیسے مسکراتا ہے سنو عزیز دوستو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ارشاد فرماتے ہیں، آگے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ عز و جل سے یہ بندہ جو جہنم میں آخر میں رہے گا اس سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کر کہیں گے، اے میرے بندے بتا کہ اگر میں تجھے جہنم سے نکال لوں گا، اس گرمی سے بچا لوں گا، اس آگ سے بچا لوں گا تو کیا کرے گا؟ کیا اس کے بعد مزید کچھ مانگے گا مجھ سے؟ وہ رب سے کہے گا، یا ربی تیرے عزت کی قسم ہے جہنم کے عذاب سے بچا لے، اس کے سوا کچھ اور نہیں چاہیے۔ تو جہنم کی طرف اس کا چہرہ ہوگا، جہنم کی گرمی سے چہرہ کالا ہو جائے گا، اسے اللہ عز و جل جہنم کی آگ سے پھیر لیں گے، جہنم کی طرف سے نکال لیا جائے گا۔ وہ اپنے رب سے کہے گا، یا ربی تو نے مجھے جہنم سے بچا لیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو اللہ عز و جل اسے جب جہنم کی آگ سے منہ پھیر کر بتائیں گے تو وہ اس کا چہرہ ایک بڑے جھاڑ کی طرف پڑے گا جس کی بڑی چھاؤں ہوگی، اس پر جھاڑ کی چھاؤں کے نیچے جنت کی پانی کی نہر بہ رہی ہوگی۔ وہ اپنے رب سے کہے گا، یا ربی جہنم کے عذاب سے تو نے مجھے بچا لیا ہے، اس درخت کے نیچے مجھے بھیج دے، اس جھاڑ کے نیچے مجھے بھیج دے، اس جھاڑ کی ٹھنڈی ہوا کھاؤں گا، وہاں کا پانی پیوں گا۔ رب تعالیٰ کہتے ہیں، اے بندے تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جہنم سے منہ پھیر دینے کے بعد تو نے یہ کہا تھا اب کچھ نہیں مانگے گا، تو نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ وہ کہے گا، یا ربی تیرے عزت کی قسم ہے اس کے بعد اب اور کچھ نہیں مانگنے والا، بس اس درخت کے نیچے بھیج دے۔ اللہ عز و جل اس سے پوچھیں گے کہ اگر اس درخت کے نیچے بھیج دوں کیا پھر اس کے بعد کچھ اور مانگے گا؟ وہ کہے گا، یا ربی بس اب درخت کے نیچے بھیج دے، اس کے بعد میں مزید اور کچھ نہیں تیری ذات سے مانگنے والا۔ اللہ تعالیٰ اسے حکم دیں گے اور کہیں گے، اس درخت کے نیچے چلا جا۔ وہ درخت کے نیچے چلا جائے گا، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے گا، وہاں کی نہر کا پانی پیے گا، آرام و سکون ملے گا۔ جب آرام و سکون اسے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نظر ایک اور توجہ سے سنتے ہوئے اللہ کہتے ہیں،
ارے بندے، اے آدم کی اولاد، اے انسان، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے دنیا اور دنیا کے ایک اور دنیا دے دوں؟ تو بندہ کیا کہے گا؟ ربی، اے میرے پروردگار، یہ کیسی بات آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ اے میرے پروردگار، کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں کہ آپ مجھے دنیا اور ایک اور دنیا دے دیں گے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث رک گئے، رک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع کر دیے، مسکرانے لگے، اور صحابہ کرام تعجب کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کہتے کہتے کیوں مسکرا رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اے میرے اصحاب، کیوں نہیں پوچھتے مجھ سے میں اس میں کیوں مسکرا رہے کہ وہ بندے سے جب اللہ کہے گا کیا تجھے دنیا اور دنیا جیسی ایک اور دنیا دے دوں، وہ بندہ جب کہے گا کیا اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے مذاق کر رہے؟ بندے کی جب یہ بات اللہ سنے گا، بندے کی بات کو سن کر اللہ مسکرا دے گا، اس لیے محمد مسکرا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مسکراتا ہے حدیث دوستو، کیسے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی شان کے لائق۔ اب بولیے، من ربک کا، کون ہے تمہارا رب؟ میرا رب وہ ہے جو مسکراتا ہے، میرا رب وہ ہے جس کی دو آنکھیں ہیں، میرا رب وہ ہے جس کے دو ہاتھ ہیں، میرا رب وہ ہے جس کے دو قدم ہے، میرا رب وہ ہے جو ہر چیز کو دیکھتا ہے، میرا رب وہ ہے جو ہر بات کو سنتا ہے۔ من ربک کا، یہ میرا رب ہے۔ میرا رب اوم نہیں، میرا رب ہوا نہیں، میرا رب ہر جگہ نہیں، میرا رب عرش پر ہے مستوی، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں، ساری مخلوق کے اوپر اللہ ہے۔ کیا اتنا ہی تعارف ہے اللہ کا؟ کتابیں پڑھو، حدیثیں پڑھو، علماء سے پڑھو، سال میں ایک مرتبہ حدیث دوستو، صرف جلسہ رہنے سے یہ کوئی عید کا موقع نہیں ہے حدیث دوستو۔ دین کی تعلیم ہر دن حاصل کرنے کے لیے وقت لگاؤ، اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنی بچیوں کی فکر کرو، اپنے بڑوں کی فکر کرو، اپنی بیویوں کی فکر کرو، اپنے ماں باپ کی فکر کرو، اپنی ذات کی فکر کرو کہ دین کی تعلیم کیا ہے، احکامات کیا ہے، مسائل کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، تجارت کیا ہے، سیاست کیا ہے، دوستی کیا ہے، دشمنی کیا ہے، اللہ کی ناراضگی کیا ہے، اللہ کا عذاب کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے، اللہ کی بخشش کیا ہے، اللہ کے نبی کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، آپ کی زندگی کیا ہے، پڑھنا پڑے گا۔ سال میں ایک مرتبہ، یہ رات میں نہیں سیکھا جا سکتا حدیث دوستو، دین سیکھنا پڑے گا، دین کو سمجھنا پڑے گا، کتابیں پڑھنا پڑے گا۔ واٹس ایپ پہ کچھ آ گیا سن لیے 1 منٹ شیئر، فیس بک پہ کچھ آ گیا سن لیے 30 سیکنڈ شیئر۔ لوگوں کے فون آتے ہیں، مولانا چھوٹی کلپ بنا، مولانا چھوٹی، ذرا شیئر کرنے میں آسانی ہوتی۔ کتنا چھوٹا؟ خالی من ربو کا سن رہے ہیں 1 گھنٹے سے، 30 سیکنڈ میں کیا سمجھ لیں گے دین؟ کیا 30 سیکنڈ کی بات سن کے سمجھ کے رب کو پہچان لے رہے ہیں؟ من ربو کا جواب دینے کے قابل ہو جا رہے ہیں؟ مہدینوں کا کب سیکھو گے؟ من نبیوں کا کب سیکھو گے؟ ضرورت ہے اس بات کی حدیث دوستو، علم حاصل کرنا، علم کی مجلسیں رکھنا، مساجد کا استعمال کرنا، جمعہ خطبے کا استعمال کرنا، مسجدوں کے اندر عورتوں کے لیے روزانہ کلاسز ہونا، بچوں کے لیے کلاسز ہونا، بڑوں کے لیے کلاسز ہونا، تعلیم حاصل ہونا، بھلے آدھا گھنٹہ صحیح لیکن روزانہ کوشش کرنا کہ اصول علم کے لیے میں اور آپ آگے بڑھیں۔ عزیز دوستو، دنیا آج ہر دم کوشش کر رہی ہے مسلمانوں کے خلاف دشمنی کرنے کی۔ مسلمانوں سے دشمنی کیا ہے؟ مسلمانوں سے دشمنی دراصل میں رب سے، اللہ سے دشمنی ہے ان کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے ان کو، اسلام کی مبارک اور اچھی تعلیمات سے دشمنی ہے ان کو۔ اسی لیے عزیز دوستو، آج سوشل میڈیا کے ذریعے
انٹرنیٹ کے ذریعے ایسی ایسی باتیں اسلام کے خلاف پیش کی جا رہی، اسلام کو کمتر کر کے بتایا جا رہا، اسلام کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا۔ نوجوان بچے بچیوں جن کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، اسلام سوشل میڈیا سے، غلط لوگوں سے، جاہلوں سے، منکرین حدیث سے، انجینئر مرزا سے یا غامدی سے یا شیخ محمد نام سے امریکہ میں جو بیٹھے ہوئے اس سے یا جو سو کسی دوسرے پڑوسی ملک کے لوگوں سے، ایسے لوگ جو گمراہ کرنے والی بات کرتے ہیں، ان سے دین نہیں سیکھا جاتا۔ دین ان سے سیکھا جاتا ہے جو اللہ کی بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جیسے صحابہ نے سیکھا، جیسے صحابہ نے سمجھا، جیسے صحابہ نے عمل کیا اور جیسے صحابہ نے دوسروں کو سمجھایا، ان لوگوں سے دین لیا جاتا ہے۔ اہل الحدیث علماء سے دین لیا جاتا ہے، اہل السنہ میں اخبرت سے دین لیا جاتا ہے۔ اگر ان سے دین نہیں لیا جائے گا تو عزیز دوستو، آج سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو، خاص طور پہ نوجوان لڑکوں سن لو، اسلام کی باتوں کو لے کر جو گمراہ کیا جا رہا، جو غفلت میں ڈالا جا رہا، وہ ایک موضوع، وہ ایک سبجیکٹ جس کے نام سے گمراہ کیا جا رہا، وہ دجال ہے۔ دجال دجال کے بارے میں کتنے لوگ سوشل میڈیا پہ کوئی کسی کا ویڈیو دے کے ہاتھ اٹھائیے، سوشل میڈیا میں دجال کے بارے میں کوئی کسی کا ویڈیو دیکھا؟ ہاتھ اٹھائیے، 1 2 3 4 5۔ ایلومیناٹی سیریز کے بارے میں کوئی جانتا؟ ایلومیناٹی سیریز، عزیز دوستو، آج دشمن اسلام کی سازش ہے کہ جو باتیں حدیثوں میں موجود ہیں، جن باتوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ اس سے ہٹا دیا جائے۔ آج سوشل میڈیا پہ سب سے اہم سبجیکٹ جس سے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، یاد رکھو، وہ دجال ہے اور یاجوج اور ماجوج ہے۔ آج یہ کہا جاتا کہ پہلے سے 10 سال پہلے یہ کہا جاتا تھا دجال کوئی چیز نہیں ہے، دجال کو کوئی وجود نہیں ہے، دجال ریڈیو کو کہا جاتا تھا، اور آج یہ کہا جا رہا دجال انٹرنیٹ ہے، دجال فیس بک ہے، دجال یوٹیوب ہے، دجال انسٹاگرام ہے۔ عزیز دوستو، ایسی ایسی تھیوریز بنائی جا رہی کہ دجال مطلب ایک آئی لینڈ ہے جو ٹرائنگل شیپ میں ہے، 3 کونی شیپ میں ہے، وہاں پر برمودا ٹرائنگل جسے کہا جاتا ہے، کوئی بھی ہوائی جہاز جاتا ہے وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، کوئی انسان جاتا ہے زندہ لوٹ کے نہیں آتا، کوئی جانور جاتا ہے زندہ لوٹ کر نہیں آتا۔ دیکھو وہ برمودا ٹرائنگل جو 3 کونی ہے، ٹرائنگل شیپ میں ہے، آج دنیا میں ہر جگہ ٹرائنگل ہے۔ دیکھو سعودی عرب کی پولیس کے اوپر 1 آنکھ ہے، دجال کی 1 آنکھ ہے۔ دیکھو ہر بلڈنگ پہ 3 کونی ہے، ٹرائنگل ہے۔ دیکھو دجال کے ماننے والے لوگ ہیں۔ ایسی ایسی غفلت کرائی جا رہی ہے، یہ کہا جا رہا کہ سعودی عرب میں دوسرا کعبہ بن رہا جس کا نام مکاب ہے۔ ارے دیکھو دجال آنے کا انتظام چل رہا ہے۔ سعودی عرب میں ایک شہر بن رہا جس کا نام لائن ہے، 175 کلومیٹر کا ایک شہر بن رہا جو سیدھا بنے گا۔ یہ کہا جاتا انٹرنیٹ پر کہ سنو یہ دجال اسی شہر پہ سے چلتا ہوا آئے گا۔ گمراہ کیا جا رہا۔ دجال کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا دجال کون ہے؟ 2000 لوگ بیٹھے ہوں گے، 3000 لوگ، دجال کون ہے؟ کوئی بتا سکتا؟ دجال جن ہے یا انسان ہے؟ بولیے، جن ہے یا انسان ہے؟ شیطان ہے یا انسان ہے؟ نہیں پتا؟ انسان۔ دجال ایک انسان ہے عزیز دوستو، انسان۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، آگاہ کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ مجھے مسیح دجال کے فتنے سے بچا۔ کب؟ جب نکلے گا تب بھی، اگر نہیں نکلے گا ابھی
تو اس کے نام سے جو لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا، قرآن حدیث سے ایمان ہٹانے کی بات کی جا رہی، یہ بھی اس کا فتنہ ہے، اور اس کے ماننے والے، اس کی پوجا کرنے والے دنیا کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے، بالخصوص مسلمانوں کو جو علم نہیں رکھنے کی وجہ سے دجال کے نام پر سوشل میڈیا پہ گمراہ کیا جا رہا۔ دجال ایک انسان ہے، ایک نامعلوم جزیرے میں، آئی لینڈ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرشتوں کے ذریعے اللہ نے اسے بھیجا اور زنجیروں سے باندھ دیا۔ مدینے میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں نماز کے لیے آئے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ حدیث کی روایت کرتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے اور لوگوں سے کہا لوگوں اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، میں تم سے ایک بہت خاص بات کرنے والا ہوں، یہ کہہ کر سب کو بٹھا دیا۔ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تمہیں دجال کے بارے میں آگاہ کرتا تھا کہ دجال ایسا ہے ایسا ہے۔ آج میرے پاس ایک دوسرے ملک سے سمندر کے جہاز کا سفر کرتے ہوئے ایک صحابی آئے جس کا نام ہے تمیم داری رضی اللہ عنہ۔ وہ تمیم داری کی ملاقات ایک آئی لینڈ پر جب وہ سمندر میں سفر کر رہے تھے، موجیں آئیں، طوفان آیا، پانی کا جہاز جا کر آئی لینڈ کو لگا۔ اس آئی لینڈ پر وہ اترے اور وہاں اترے تو ایک جانور ملا، اس جانور کے جسم پر بال تھے۔ جانور سے انہوں نے پوچھا، تمیم داری ان کے ساتھیوں نے، اے جانور تو کون ہے؟ جانور بات کر کر کہنے لگا میرے بارے میں چھوڑو، تمہارا انتظار اندر ایک آدمی کر رہا ہے، تمہارے انتظار میں ہے، اللہ تعالیٰ کو ملانا تھا۔ تمیم داری گئے، ایک لمبے قد کا آدمی تھا، کہا ہم نے اپنی زندگی میں کبھی اتنے لمبے قد کا آدمی نہیں دیکھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ تمیم داری نے پوچھا اے کمبخت تو کون ہے؟ وہ انسان کہتا ہے میرے بارے میں تم جان لو گے، یہ بتاؤ تم کون ہو، یہاں آنا کیسا ہوا؟ تمیم داری کہتے ہیں ہم اپنے ملک سے نکل کر پانی کے جہاز کا سفر کرتے ہوئے مدینہ جا رہے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، راستے میں طوفان آیا، ہماری کشتی راستہ بھٹک گئی، اس آئی لینڈ پر آ گئے، وہاں جانور ملا، جانور تیرے پاس بیچتا ہے۔ تو انسان کہتا ہے اچھا مدینہ جا رہے ہو؟ سن لو عزیز دوستو، زمین کا سب سے بڑا فتنہ، اتنا بڑا فتنہ کہ انسانوں کو اس سے بڑی آزمائش زمین پر کبھی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے رضی اللہ عنہ، عائشہ اگر میری زندگی میں دجال نکل جائے پوری امت کی طرف سے میں دجال کا سامنا کر لوں گا، لیکن اگر میرے بعد دجال نکلے گا تو اس کا سامنا نہیں کرنا، اپنے گھروں میں رہنا، ایمان پر قائم رہنا۔ وہ دھوکے باز ہے، وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اللہ نے اسے ایسی طاقتیں دی ہے، وہ اشارے سے بارش برسائے گا، وہ اشارے سے اناج اگائے گا، لوگ اسے اللہ مان لیں گے، لوگ ایمان سے ہٹ جائیں گے، تم ایمان پر جمے رہنا۔ تمیم داری ملتے ہیں، تمیم داری سے کہتا ہے وہ لمبے قد کا انسان جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اچھا مدینہ جا رہے ہو؟ پوچھتا ہے مدینے میں جو نبی آنے والے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے جس کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے، کیا نبی آ چکے؟ کیا ان کی رسالت کا پیغام ہو چکا؟ کیا لوگ ان پر ایمان لا چکے؟ تمیم داری کہتے ہاں وہ نبی آ چکے ہیں۔ وہ انسان جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا پوچھتا ہے کیا مکہ سے مدینہ ہجرت کر کر چلے گئے؟ تمیم داری کہتے ہاں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کر چلے گئے۔ وہ انسان جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے لمبے خط کا پوچھتا ہے یہ تو بتا دو کیا مدینہ جب ہجرت کر کر چلے گئے تو مشرکین اور دہشت گردوں سے جو پہلی جنگ ہونے والی تھی کیا وہ پہلی جنگ ہو گئی؟ تمیم داری کہتے ہیں پہلی جنگ ہو گئی۔ زنجیروں میں جکڑا ہوا لمبا انسان پوچھتا ہے کیا پہلی جنگ جو جنگ بدر ہوئی کس کو فتح ملی؟ تمیم داری کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فوج کو فتح ملی۔ جب یہ ساری باتیں سنتا ہے تو عزیز دوستو وہ انسان کہتا ہے سن لو جو تم سے مجھے پوچھنے کے لیے کہا گیا تھا، میرے رب کا یہ علم تھا جو مجھے دیا گیا تھا، میں نے پوچھ لیا۔ تم نے پوچھا تھا میں کون ہوں؟ سن لو تمیم داری، میں دجال ہوں۔ ان قریب مجھے اللہ
خروج کی اجازت دے گا، میں زمین پر فتنہ مچانے کے لیے نکلوں گا، اس وقت عزیز دوستو جان لو دجال تمیم داری اور ان کے ماننے والوں کو کہتا ہے اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ جس سے چاہے نصیحت کی بات کروا دے، جس سے چاہے ہدایت کی بات کروا دے۔ دجال کہتا ہے سن لو میں دجال ہوں، اور تمیم داری انسانیت کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزار لے۔ زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے، کافر ہے، دجال ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن اس کی زبان سے اللہ نے کیا کہلوایا؟ نبی کی اتباع کر لو، اسی میں بھلائی ہے۔ عزیز دوستو اللہ جس کسی سے چاہے انسانوں کو نصیحت کروا دے۔ آج سے 3 سال یا 4 سال پہلے یا 5 سال پہلے مسلمانوں میں بیویوں کو طلاق دینے کا طریقہ کیا تھا؟ کیا تھا طلاق دینے کا طریقہ؟ کیسے دیتے تھے طلاق؟ طلاق 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 ہو گئی، بیوی گئی مفتی صاحب کے پاس، شوہر ایک مجلس میں طلاق 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 بول دیے، مفتی صاحب بولے 3 مہینے کی عدت گزار، اس کے بعد ایک رات کے واسطے کسی سے شادی کر لے، دوسرے دن وہ تجھے طلاق دے گا، پھر آ کے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہی چل رہا تھا سالوں سال۔ زمانے سے صحابہ کرام کا جو طلاق دینے کا طریقہ تھا، جو اسلام کے طلاق کا طریقہ تھا، یہ وہی طریقہ تھا جو اہل حدیث علماء کرام سمجھا رہے تھے۔ دنیا کے لوگ کہتے تھے اہل حدیثوں کا طلاق کا طریقہ صحیح نہیں ہے، جب بات سمجھ نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ دجال سے بھی بلوانے لگا تھا، اور جب بات سمجھ نہیں آ رہی تو اللہ نریندر مودی سے سمجھا دیا طلاق ایسی نہیں ایسی دی جاتی۔ اب سمجھ نہیں آئی بات؟ اب 3 سال سے کیوں نہیں دے رہے ویسی طلاق؟ کیوں؟ اللہ کے دین کی حفاظت ہے یہ۔ اللہ جیسے چاہے کام لے، جس سے چاہے بلوانے لگائے۔ اب کل کے دن تم کو یہ کہا جائے گا 5 ٹائم کی نماز نہیں 3 ٹائم کی نماز پڑھنا تو 3 ٹائم کی پڑھتے۔ اگر ٹرپل طلاق دینا تمہارے دین کا حصہ ہے تو کیوں چھوڑ دیے دینا؟ سمجھنے کی بات ہے عزیز دوستو۔ دجال سے بھی نصیحت کروایا، کفار بادشاہوں سے بھی نصیحت کرواتا اللہ وقت پڑھنے پر، اور قیامت سے پہلے دابت الارض، زمین سے ایک ایسا جانور نکلے گا جو لوگوں کو نصیحت کرے گا، لوگوں اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، جانور سے بھی اللہ نصیحت کروائے گا۔ سال میں 1 مرتبہ جمعے کا خطبہ، موبائل کا کلپ سنتے چلے جا رہے ہیں، سنتے چلے جا رہے ہیں، سنتے چلے جا رہے ہیں، اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی، نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی، گالیوں کا معاملہ نہیں چھوڑ رہا، دھوکہ دہی کا معاملہ نہیں چھوڑ رہا، سودی کاروبار نہیں چھوڑ رہی، بینکوں کا سود کھانا نہیں چھوڑ رہی، بھائیوں بہنوں کا ماننا نہیں چھوڑ رہی، شادی میں پیسہ اسراف کرنا نہیں چھوڑ رہی، حرام کاری کرنا نہیں چھوڑ رہی، بہن کا حق ماننا نہیں چھوڑ رہی، لوگوں کی جائیداد قبضہ کرنا نہیں چھوڑ رہی، تو اب بھی نصیحت کا وقت ہے، سدھر جاؤ اللہ کے لیے، ورنہ اللہ جب سمجھانے کے وقت تک سمجھاتا، جب قوم نہیں سمجھنا چاہتی تو اللہ عذاب بھی بھیج دیتا تھی دوستو۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے عزیز دوستو، دنیا کے کئی علاقوں میں زلزلے اللہ برپا کر دے گا، زلزلے، زمین ہلا دی جائے گی۔ آنکھوں کے سامنے ترکی کے گھروں کا منظر تمہارے ہے، سیریا کے زلزلوں کا منظر تمہارے ہے۔ کیا یہ زندہ دار میں ہے کہ کہیں ہماری بستیوں تک وہ زلزلہ آ جائے؟ کیا گناہوں کی زندگی چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ ان زلزلوں سے بچنا عزیز دوستو، نہ جانے زمین کے کس کس خطے میں زلزلہ آئے گا، اللہ ہماری بستیوں کو زلزلوں سے محفوظ رکھنا، آمین۔ عزیز دوستو، عذاب
لیکن جو لوگ سیریا میں مرے اس زلزلے میں، کیا سب کے سب عذاب میں آ گئے؟ نہیں، بعض کے لیے وہ زلزلے رحمت ہو گئے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 قسم کی موت شہادت کی موت ہے۔ ایک وہ آدمی جو جل کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، دوسرا وہ آدمی جو اونچائی سے گر کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، تیسرا وہ آدمی جو ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، چوتھا وہ آدمی جو اونچائی سے گر کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، پانچواں وہ آدمی جو ملبے کے نیچے دیوار کے نیچے دب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ زلزلے میں مرنے والے وہ معصوم مسلمان جو توحید پر تھے، گناہوں میں نہیں تھے، اللہ نے اس زلزلے میں ان کی موت کے ذریعے شہادت کا درجہ انہیں عطا کر دیا۔ لیکن عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی وہ تمنا کرو کہ دیوار کے نیچے دب کر مر جاؤ، نہیں، دعا سکھائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے، اللہ مجھے ملبے کے نیچے دب کر مرنے سے بچانا، مجھے ڈوب کر مرنے سے بچانا، مجھے جل کر مرنے سے بچانا، مجھے اونچائی سے گر کر مرنے سے بچانا، مجھے زہریلے جانور کے ڈھسنے سے موت آنے سے بچانا۔ عزیز دوستو، اللہ کا خوف ضروری ہے، اللہ کا ڈر ضروری ہے، اصول علم ضروری ہے، اللہ کا تعارف ضروری ہے، اسلام کی تعلیمات حاصل کرنا ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تعلیمات حاصل کرنا ضروری ہے۔ مرشید آباد جو ہندوستان کے علاقوں میں مشہور ہے اہل الحدیث کے لیے، یہاں کے لوگ شرک نہیں کرتے، اور اہل حدیثوں کے بارے میں پوری دنیا میں ایک بات مشہور ہے، اہل حدیثوں میں شرک نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ شرک نہیں ہے، شرک کے علاوہ سب ہے، سب ملتا ہے یہاں پر، دھوکہ ملتا، شرک نہیں ملتا، مگر جائیداد ہڑپ لینا ملتا، شرک نہیں ملتا، مگر بہنوں کا حق کھا جانا ملتا، شرک نہیں ملتا، مگر سٹا مارنا ملتا، شرک نہیں ملتا، مگر زردہ کھانا ملتا، شرک نہیں ملتا، مگر شراب کھانا ملتا، شرک نہیں ملتا، مگر ماں باپ کی نافرمانی ملتی، شرک نہیں ملتا، مگر سنت کی نافرمانی ملتی، شرک نہیں ملتا، مگر چہرے پہ داڑھی نہیں ملتی، شرک نہیں ملتا، مگر کپڑے زمین پہ لڑتے رہتے، شرک نہیں ملتا، مگر برقع نہیں ملتا، شرک نہیں ملتا، مگر پوری رات نکل جاتی، کیا کیا ملتا بولتے گئے تو، مگر شرک نہیں ملتا۔ شرک مل گیا، شرک نہیں ملا۔ اگر ایک کبیرہ گناہ بھی مل گیا عزیز دوستو، اس کبیرہ گناہ کا عذاب اگر جہنم میں جانا پڑا لمحے بھر کے لیے برداشت کی طاقت نہیں ہو سکتی، ہمیں یاد رکھیے۔ اللہ لمحے بھر کے لیے بھی جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ آج سب ہے عزیز دوستو، شرک نہیں ہے، مگر بنیادی چیز آج اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو وہ اخلاق نہیں ہے، مینرز نہیں ہے، اچھے اخلاق نہیں ہے۔ اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے قریب اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے، مہمان آیا تو چائے پلانا، مہمان آیا تو پانی پلانا، بڑے آئے تو عزت سے ملنا، صرف یہ اخلاق نہیں ہوتے۔ الکبائر التی تتعلق من اخلاق، ایک کتاب میں اقبال کیلانی پورے کبیرہ گناہوں کو جوڑتے ہیں جو اخلاق میں، اخلاق میں 23 کبیرہ گناہ ہیں۔ کتنے 23 کبیرہ گناہ ہیں، اور قرآن اور سنت سے یہ اخلاق میں 23 کبیرہ گناہوں میں 21 گناہ سے کبیرہ بڑے جو انسان صرف اپنی زبان سے کرتا ہو کبیرہ گناہ۔ جھوٹ اکبر الکبائر، دھوکہ زبان سے دیا جاتا، غیبت زبان سے کی جاتی، چغلی زبان سے کی جاتی، جھوٹی قسم زبان سے جو سب کھائی جاتی، گالی دینا زبان سے کیا جاتا، بے عزت کرنا زبان سے کیا جاتا، ذلیل کرنا زبان سے کیا جاتا، کسی کو برا کہنا زبان سے کیا جاتا۔ 21 گناہ ہے
جو زبان سے ہوتے جو کبیرہ ہے، جس کی وجہ سے توحید پہ آدمی مرا تب بھی جہنم کا عذاب ہو سکتا یا قبر کا عذاب بھی ہو سکتا۔ تصور کر کے دیکھیے عزیز دوستو، توحید آ گئی، سینے پہ ہاتھ بندنا آ گیا، رفع الدین آ گیا، آمین صحیح طریقے سے بولنا آ گیا، تو سمجھ رہے ہیں سب کچھ کر سکتے۔ عزیز دوستو، آج لوگ آپ کی توحید کو دیکھ کے آپ کے قریب آتے، آپ شرک نہیں کرتے دیکھ کے آپ کے قریب آتے، مگر مہینے 2 مہینے میں آپ کے اخلاق دیکھ کے بھاگ جاتے۔ توحید دیکھ کر نہیں آئے عزیز دوستو، توحید دیکھ کر تو مجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کی عبادت کو کیسے دعوت دے سکتے ہو؟ ہم اللہ کے ساتھ ساتھ 300 پتھروں کی بھی پوجا کریں گے۔ توحید کی وجہ سے قریب نہیں آئے تھے شروع میں، کیا دیکھ کر آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ کر آئے، آپ کے طریقہ کار دیکھ کر آئے۔ جب نبوت ملی 40 سال میں، صفا پہاڑی پر چلے، آواز دی یا صبا یا صبا، جب یہ آواز لگائی جاتی صفا پہاڑ سے تو لوگ جمع ہو جاتے تھے، اس طریقے سے جلسے میں جیسے جمع ہو گیا۔ لوگ پوچھتے تھے کون ہے؟ کہا محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب کا بھتیجا، عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوترا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہتے تھے ارے جاؤ جاؤ جاؤ، اگر محمد بلا رہے ہیں تو ان کی بات سن کر آؤ، وہ تو بڑا امانت دار ہے، وہ تو بڑا سچا بچہ ہے۔ ابھی دعوت نہیں ملی تھی توحید کی، توحید کی دعوت ملنے سے پہلے 40 سال ایسے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے، ابھی دعوت سننے سے پہلے گواہی دے دیے تھے امانت دار ہے، سچا ہے یہ بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب صفا پہاڑی پر پہنچے، کئی لوگ جمع ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے لوگوں عرب کے، میں تمہارے سامنے ایک سوال یہ کرتا ہوں، اگر یہ صفا پہاڑی جس پر میں کھڑا ہوں، اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ہم پر مکے والوں پہ حملہ کرنے والا ہے، اگر میں تمہیں بات کہوں تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ جتنے مشرکین سامنے ٹھہرے ہوئے تھے، ہندو غیر مسلم تھے، پتھروں کی پوجا کرنے والے تھے، ابھی دعوت نہیں دی گئی، صرف سوال کیا گیا کیا میری بات کا یقین کرو گے؟ ان تمام نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے 40 سال میں آج تک ہم نے کبھی تمہاری زبان سے جھوٹ نہیں سنا ہے، اگر تم یہ کہتے ہو ہم تمہاری بات پر ایمان لائیں گے۔ یہ ہے اخلاق۔ 40 سال زندگی کے گزر گئے، کبھی کسی کا مال نہیں کھائے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، انصاف کیا، غریبوں کی مدد کی، بیواؤں کی مدد کی، مجبوروں کی مدد کی، جیب کا پیسہ لگایا، بچیوں کو قتل نہیں کیا، شراب نہیں پیا، شرک نہیں کیا، جھگڑا نہیں کیا، قتل نہیں کیا۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اخلاق تھے، یہ اخلاق کو دیکھ کر جب آپ کو قرآن کی بات، سنت کی بات، حدیث کی بات سن رہے، اگر وہ اخلاق نہیں ہوتے اسلام ہم تک نہیں پہنچتا۔ اپنے اخلاق کے ذریعے ہندو بھائیوں میں کرو، اپنے اخلاق کے ذریعے خاندان والوں کو قریب کرو، اپنے اخلاق کے ذریعے مسلمانوں کو قریب کرو، جوڑو۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں اخلاق پیش کر کے جوڑتے تھے۔ تقریر میں آخری واقعہ آپ کو سناؤں، اس کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کا سیشن لے لیں گے۔ اخلاق کیسے جوڑو، کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر ہوئی، مسلمانوں کو کامیابی ملی، 70 دہشت گردوں کو پکڑ کر لے کر آئے، اس میں سے ایک کا نام ثمامہ تھا، یمامہ قبیلے کا سردار، لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر کھمبے سے باندھ دیے۔ عزیز دوستو، کیا آج مرشد آباد کی مساجد کے اندر غیر مسلم ہندو بھائی بہن آ کے سیکھ سکتے
نہیں ہے ہماری مساجد میں ارینجمنٹ. 5 وقت کی نماز لاکھ. ارے مساجد یونیورسٹی ہے, مساجد مدرسہ ہے, مساجد اسکول ہے, مساجد دواخانہ ہے, مساجد مسافر خانہ ہے, مساجد کشتی کی بھی جگہ تھی, مساجد غریب کے لیے خیمہ لگاتے تھے, مساجد جس کا گھر نہیں تھا گھر دیتے تھے, مساجد بھوکے کو کھانا بھی کھلایا جاتا تھا. یہ مسجد نبوی ہے دوستو, جہاں سب کام کیے جاتے تھے. آج مدرسے بنانے کروڑوں روپے چندہ ہو رہا, مساجد ویران ہے. ارے مساجد کو مدرسہ بناؤ, مدرسے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. 2 مالے کی مساجد, 3 فلور کی مساجد, کیا کر رہے ہیں اس میں؟ 5 وقت کی اذان, 10 منٹ کی نماز, پھر لاکھ. نہ بچے پڑھنے کا اہتمام, نہ عورتیں پڑھنے کا اہتمام, نہ بڑے پڑھنے کا اہتمام. مساجد کو آباد کرو, صرف نماز کے ذریعے نہیں, تعلیم کے ذریعے. مسجد نبی میں لائے, ثمامہ کو باندھ دیے. جب باندھ دیے تو قیدیوں کے ساتھ اس نے سلوک, کافر تھا بھی, بعد میں اسلام قبول کیے رضی اللہ عنہ. روٹی لا کر لوگ دیتے تھے. پہلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہا ثمامہ کیا خیال ہے, ہماری قید میں آ گیا. ثمامہ نے کہا تکبر کے ساتھ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھ سے پوچھتے ہو میرا ارادہ کیا ہے؟ 3 ارادے ہیں جو تمہارے سامنے رکھتا ہوں. پہلا, یا تو آزاد کر دو. دوسرا, یا پیسہ لیو, ٹیکس لیو, مجھے آزاد کرو. تیسرا, میں نے تمہارے لوگوں کو قتل کیا, مجھے قتل کر سکتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثمامہ کو باندھے رکھو. مسجد نبوی میں 24 گھنٹے باندھا رہا. 5 وقت کی اذان, 5 وقت کی نماز, روٹی لا کے کھلا رہے, کھجور لا کے کھلا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے طریقے, صحابہ کا آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کا طریقہ, زبان سے بات کرنے کا طریقہ, سچی باتوں کا طریقہ, اللہ کے ذکر کا طریقہ, پورے اخلاق کو 24 گھنٹے دیکھ لیا. دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, کہا ثمامہ اب کیا خیال ہے؟ کہا وہی خیال ہے جو 2 دن پہلے تھا, یا تو قتل کر دو, یا تو آزاد کر دو, یا تو ٹیکس لے کے چھوڑ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک دن اسے باندھے رکھو. ایک دن مسلمانوں کے اخلاق دیکھا, ان کی اچھائی دیکھا, ان کی توحید دیکھا, ان کی نماز دیکھا, ان کی مہمان نوازی دیکھا, ان کی قیدیوں کا دوسرے سلوک دیکھا, ان کا نبی پر جان نثار کرنا دیکھ لیا, نبی کی اتباع دیکھ لیا. پورے عرب میں ایسا ماحول نہیں تھا جو اس وقت مسجد نبی میں اسے دکھ رہا تھا. پریشان تھا, یہی عرب کے لوگ ہیں جو اسلام قبول کر کے ایسے ہو گئے. ارے بات بات پر بکری اونٹ کے قتل کی وجہ سے نسلوں کو قتل کرتے آنے والی قوم ایسی ہو گئی جس کا دیدار مسجد نبی میں کر رہا تھا. تیسرے دن فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پوچھا ثمامہ آج کیا خیال ہے؟ کہا وہی خیال ہے جو 2 دن پہلے تھا, یا تو قتل کر دو, یا تو ٹیکس لے کے چھوڑو, یا تو آزاد کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثمامہ کو آزاد کر دو. رسی کھولے, اپنے کپڑے لیا, اپنی سواری لیا, مدینے سے نکلا, مسجد نبی سے دور چلا گیا. ایک پانی کے کنویں کے پاس اپنی سواری کو روکا, اپنے پرانے میلے کپڑے اتارتا ہے, کنویں سے پانی نکالتا ہے, غسل کرتا ہے, صاف کپڑے پہنتا ہے. وہی سواری لے کر جو نکلا تھا, وہی مسلمانوں کے 36 گھنٹے جو اخلاق دیکھ لیا تھا, پلٹ کر مسجد نبی آتا ہے, کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاؤ وہ کلمہ جس کی توحید اور جس کے اخلاق 3 دن سے میں مسجد نبی میں دیکھ چکا, میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. عزیز دوستو, یہ ہے اخلاق, یہ ہے توحید. بغیر کچھ بات کیے, نہ قرآن اس کو دیے تھے, نہ حدیث اس کو دیے تھے, نہ مائک لگا کے خطبہ دیے تھے, بس مسلمانوں کی زندگی دیکھتا تھا. ان کے 36 گھنٹے دیکھ لیا, ان کی نماز دیکھ لیا, ان کی مہمان نوازی دیکھ لیا, ان کی اطاعت دیکھ لیا, ان کے اخلاق دیکھ لیا, سمجھ گیا جب یہ اسلام ہے تو پورے عرب میں اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں. اسلام کی آغوش میں آ گیا. عام آدمی جا کر ثمامہ کا نام اب لیا جائے گا تو رضی اللہ عنہ, اللہ اس سے راضی ہو گیا کہا جائے گا. عزیز دوستو, یہی مختصر باتیں آپ کے سامنے کرنی تھی. من ربک,
توحید، گمراہی سے بچو، اخلاق سنوارو، اعمال کو درست کرو، حرام سے بچو، حرام کاری سے بچو، حق مارنے سے بچو، عبادتوں میں توجہ دو، نماز کی پابندی کرو، اللہ کا خوف کرو، اللہ کی رحمت کی امید رکھو، ہر ایک کا حق ادا کرو، اچھے اخلاق پیش کرو، غیروں کے ساتھ بھی، ہندوؤں کے ساتھ بھی، مسلمانوں کے ساتھ بھی، اور ایسے لوگوں سے دین نہ سیکھو جو وہ بات نہیں کرتے جو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ منہج سلف، منہج صحابہ، منہج اہل السنہ حقیقی سلفیت، حقیقی اسلام ہے، صحابہ کا طریقہ حقیقی اسلام ہے۔ اسے چھوڑ کر اگر دوسرا اسلام سیکھو گے گمراہی ہے، صحابہ کا طریقہ حق کا راستہ ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اس میں بول دو، اس میں بولو جلدی۔ ادھر سے یہ اینگل سے، ادھر کے اینگل سے انہیں بھی دیکھنا، پیچھے وہ دیکھنا بھی نہیں، اور ٹھہرے جب سو اچھی بولو بولو۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ بڑی اچھے انداز میں ہم سبوں کے سامنے فاضل گرامی فضیلت الشیخ بیان فرما رہے تھے۔ اب آپ کو ایک اچھا موقع ملا ہے، آپ کے دل میں جو سوال ہے وہ سوال آپ کریں گے، انشاءاللہ موضوع آپ کا جواب دیں گے۔ جن کو کوئی صحیح جانکاری کے لیے سوال کرنا ہو آپ سوال کیجئے، آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ پانی دیے گا گرم چلو مائک کہاں ہے، کس کن جا رہا ہے؟ مائک لیا نیچے، وہاں اترے تو جائیں گے، کوئی اتریں گا؟ ہاں جا رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جن کو سوال کرنا ہے آ جائیں۔ کہاں ہے؟ যাদেরকে প্রশ্ন করার আছে তারা সামনে আসুন। السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام عالم ہے، میں اسی گاؤں کا ہوں۔ میرا سوال ہے خلف الایمان سے۔ امام جب زور زور سے قرات کرتا ہے اس وقت مصلی کو کیا سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے اس وقت چپ رہو اور خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کی جائے۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے صلاۃ کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی صلاۃ کمپلیٹ نہیں۔ اس کی قرآن و سنت کے نصیحت سے اس کی وضاحت فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے سوال کیا کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے مسجد میں امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو کیا پیچھے پڑھنے والے مصلی کو بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے؟ پہلے اصول جان لینا چاہیے، اعلموا ان الاسلام هو السنہ والسنۃ الاسلام۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے، والسنۃ والاسلام، اور سنت کیا ہے؟ سنت وہی ہے جو اسلام ہے۔ پہلی چیز، کوئی بھی قرآن مجید کی آیت پیش کر کے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت پیش کر کے سوال یہ کرنا چاہیے کہ اس قرآن کی آیت کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سمجھا یہ سمجھاؤ۔ ابھی جو بھائی قرآن کی آیت پڑھے کہ جب کبھی قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، توجہ سے سنو، شاید کہ تم پر بھی رحمت کر دی جائے۔ یہ آیت کس پر نازل ہوئی؟ ذرا بولے تو بھی ہوتا، کس پر نازل ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
یہ آیت نازل ہونے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا منشا تھا، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے عمل کروانا چاہتے تھے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. اور جب آیت جس پر نازل ہوئی وہی اس کے سمجھانے والے ہیں، اور آیت جس پر نازل ہوئی وہ نماز پڑھنے والے ہیں، آیت جس پر نازل ہوئی ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں. یسمع القرآن جو آیت جس پر نازل ہوئی، حدیث سنانے والے بھی وہی ہیں، آیت سنانے والے بھی وہی ہیں. آیت کا مطلب کیا ہے، حدیث کا مطلب کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کیا جائے گا. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، قرآن کی آیت آنے کے بعد یہ دیکھا جائے گا اس آیت کو سمجھانے کے لیے سنت کیا آتی ہے. اعلموا ان الاسلام هو السنہ والسنۃ الاسلام. اس آیت کو نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو منشا نبی کو سکھایا ہے، نبی نے صحابہ سے کہا جب کبھی امام سورہ فاتحہ پڑھے یہ تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم بھی سورہ فاتحہ پڑھنا. جس نے نماز میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہوتی نہیں، تکمیل نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی. نماز کے ارکانوں میں سے یہ ایک سب سے بڑا اہم رکن ہے. نہیں، قرآن کی آیت میں آیا نہ خاموش رہو. قرآن جس پر نازل ہوا وہ نہیں بولے خاموش رہو، آپ بول رہے ہیں. اگر قرآن کی آیت میں آ گیا قرآن جب تلاوت ہو رہی خاموش رہو، مثال کے طور پہ آپ مسجد میں آئے، پہلی رکعت شروع ہو گئی، امام سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیے، امام سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، آپ مسجد میں آئے، وضو خانے میں گئے، قرآن کی آیت ہے جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، توجہ سے سنو، وضو بھی نہیں کرنا، پھر وہیں بیٹھ کے خالی قرآن سنتے بیٹھ جانا. یہ بھی معنی آتا نا، اس میں بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھنے کا معنی آتا کیا؟ تو قرآن جس پر نازل ہوئی انہوں نے ہی سکھایا ہے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری قرآن کو سنو. سورہ فاتحہ جب امام پڑھے دہرانا، امام ہو، امام کے پیچھے ہو، نفل صلاح ہو، فرض صلاح ہو، صلاۃ الجماعت جنازہ ہو، جماعت کے ساتھ نماز ہو، انفرادی نماز ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سری ہو جہری ہو پڑھنا واجب ہے. اگر یہ نہیں پڑھے نماز تکمیل نہیں ہوتی. یہ ہمارے انڈرسٹینڈنگ، ہمارا سمجھانا نہیں ہے، یہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. لہذا قرآن کو مفتیوں کی عقل سے یا فتووں سے نہیں سمجھا جاتا، قرآن کو ان الاسلام والسنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سمجھا جاتا. اس لیے کہ سنت اسلام ہے اور اسلام سنت ہے، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. یہی بنیادی سوال کا بنیادی جواب ہے. ہلو، ایک سوال عورتوں کی طرف سے ہے کہ جب جنازہ کی صلاۃ ادا کرتے ہیں اس وقت سلام دو پھیرنا ہے یا یہ بھی صلاۃ کرنا ہے؟ صلاۃ الجنازہ پڑھتے وقت میں سلام ایک پھیرنا ہے دو. حدیث میں دونوں عمل ہیں. اولاً یہ کہ صرف صلاۃ الجنازہ کے لیے ایک سلام نہیں ہے، عام نفل صلاح بھی جب آپ پڑھتے ہیں، اگر عادت ہے نیت ہے، نفل صلاح کو بھی اگر ایک سلام سے پھیرنا چاہے تو ختم ہوتی ہے نفل صلاح. ویسے ہی صلاۃ الجنازہ میں بھی ایک سلام سے صلاح ختم ہوتی ہے. دو سلام پھیرنے کی بھی دلیل علماء کرام نے دی ہے اور استنباط بھی کیا ہے، مسائل کو واضح بھی کیا ہے، اور ایک سلام سے پڑھنے کی بھی دلیل ہے. حرمین میں مکہ مدینہ میں وہاں کی علماء اسی حدیث کو اسی مسلک کو فالو کرتے ہیں جس میں ایک سلام کی دلیل ہے. ویسے ہی نفل صلاح آپ اگر عمان وغیرہ میں جائیں گے کبھی، وہاں پر عام طور پہ فرض نماز میں بھی لوگ ایک سلام سے ختم کرتے. شیخ بن باز رحم اللہ سے پوچھا گیا ایسے امام کے پیچھے پڑھنے کا اگر اتفاق ہو جو فرض نماز پڑھاتا ہے لیکن ایک سلام سے سلام ختم کرتا ہے. نماز کے ارکان میں دوسرا رکن یہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد فرض نماز دو سلام سے ختم کرنا، یہی سنت ہے. اگر ایسے امام کے پیچھے پڑھا جائے تو ایک سلام پھر کے نماز کو ختم کر کے چلا جاتا ہے. مقتدیوں کو کہا گیا تمہاری ذمہ داری ہے کیونکہ یہ واجب ہے تم دوسرا سلام پھیرنا. لیکن اگر نفل صلاح اگر کوئی ایک سلام سے ختم کرتا ہے دوسرا سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے فرض نماز میں ہے. ویسے ہی صلاۃ الجنازہ کے لیے ایک سلام بھی کافی ہے، دو سلام کا عمل بھی علماء نے درست قرار دیا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام فاروق علی ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں کوئی ایسا جگہ ہو جہاں اذان کا کوئی بھاؤ بھی نہیں پڑتا، وہاں ہم نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، کیا اذان دینا ضروری ہے
या ऐसे टाइम देखकर नमाज अदा करना? भाई ने सवाल किया कि ऐसी जगह पर जहाँ अजान दूर दूर तक नहीं आती, हम अदा देना। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ऐसे चरवाहे से, चरवाहा किसको बोलते हैं? बकरियां चराने वाला। अल्लाह ताला ऐसे चरवाहे से खुश होता है जो अपनी बकरियों के रेवड़ को लेके किसी पहाड़ी इलाके में होता है और नमाज का वक्त होता है, अकेला है, नमाज का वक्त होता है तो अज़ान देता है, इकामत देता है, नमाज पढ़ता है। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं, मेरी इस ऐलान को लिख लो कि मेरे इस बंदे के अज़ान देने से, इकामत देने से, नमाज पढ़ने से मैंने इसके गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी है। अकेला आदमी भी है, उन्हें अज़ान देना, इकामत देना, सलाह पढ़ना। अज़ान हो गई, नमाज भी हो गई, उसके बाद आप आए पीछे से मस्जिद में दूसरी जमात बनाने, सिर्फ इकामत देंगे। ऐसे गांव में जहाँ मस्जिद नहीं है, आप घर के पास 2-4 आदमी हैं, अज़ान देना। आप अकेले भी हैं तब भी पहले अज़ान देना, अगर अज़ान सुनाई नहीं दी तो उसके बाद इकामत दे के सलाह पढ़ना। यही सुन्नत से अमल साबित है। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है जी। मेरा सवाल है सर आपसे, जो इमाम जो ज़्यादा खाता है तो इसका पीछे नमाज कबूल होगा कि नहीं होगा, हमको जानना चाहिए। पहली चीज़ ये है, ऐसे इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, इसके अकीदे ख़राब हैं। अकीदा ख़राब यानी जो अल्लाह को हर जगह मानता, जो फरिश्तों के बारे में कुरान और सुन्नत में जो बयान है उसे नहीं मानता, जो आखिरत के बारे में कुरान और सुन्नत में जो है वो नहीं मानता, रसूलों के बारे में, किताबों के बारे में, अच्छी बुरी तकदीर के बारे में। अगर इन 6 बातों पे उसका ईमान वैसा नहीं है जैसे कुरान और सुन्नत में बयान किया गया, ऐसे इमाम के पीछे ना नमाज पढ़ी जाती, ना ऐसे आदमी को इमामत के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। रही बात ज़र्दा खाने की, तो इमाम को जानना चाहिए कि हर वो चीज़ जो इंसान को नुकसान पहुंचाती है, उसकी सेहत को ख़राब करती है, कुरान और सुन्नत का बुनियादी उसूल है, वो चीज़ खाना हराम है, पीना भी हराम वाली है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, तुम अपने आप को हलाकत में मत डाल लो। तंबाकू की पैकेट पे लिखा होता तुम्हें कैंसर हो जाएगा, अब तो फोटो डाल के बताई जा रही है, फेफड़ों की फोटो, गाल की फोटो, ऑपरेशन की फोटो, उसके बाद खा रहे हैं। अब इमाम अगर ऐसा आता है और ऐसे इमाम को नमाज अगर नहीं पढ़वाना चाहते हैं तो बुनियादी बात यह है, जो कौम जिस आदमी को नमाज पढ़ने के लिए, इमामत के लिए इजाज़त नहीं देती, ज़बरदस्ती वो आदमी वहाँ ठहर के नमाज नहीं भी पढ़ाना चाहिए। अगर वो ज़बरदस्ती नमाज पढ़ाएगा तो कबीरा गुनाह में वो बहुत शुमार होगी उसके लिए। लिहाजा जिस इमाम को लोग पसंद नहीं करते वो नमाज ना पढ़ाए, किसी भी गुनाह की वजह से उसको इमामत नहीं करनी चाहिए। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है, मैं सातगाछी झारखंड से। जी मेरा सवाल ये है कि आप खुतबा के दौरान अरशद मदनी के बारे में बोले कि उन्होंने मौलाना अरशद मदनी, और मौलाना अरशद मदनी के बारे में आपने बताया कि वो अल्लाह और मोहम्मद को एक मानते हैं। जी मेरा आपसे सवाल ये है कि शायद यहाँ पर तो अरशद मदनी नहीं है और हजारों लोगों के सामने आप उसके बारे में कहते हैं। जी जी तो मुझे ऐसा लगता है कि अरशद मदनी वहाँ जो बोले हैं उसको नेट में डाला जा रहा है, आप यहाँ कुछ बोलते हैं इसको नेट में डाला जा रहा है। बिल्कुल। और इसके जैसे लगता है कि माहौल बिगाड़ रहा है। बिल्कुल। पहली चीज मुझे ऐसा लगता है कि आप अरशद मदनी से डायरेक्टली बात कीजिए ताकि वो इसको सुधार। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल करें आप। पहली चीज़ ये है कि मौलाना अरशद मदनी साहब की जो आस्था, जो अकीदा है, उससे हमारे को ताल्लुक़ नहीं है, वो जो रखना है रखें। लेकिन मौलाना अरशद मदनी साहब पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी बोले कि देखो ये हमारा अकीदा है, तो जिसके पास इल्म नहीं है अगर उन्हें इस अकीदे पे उतर गया तो गुमराह हो गया ना। तो आप में से कई लोग होंगे वो बात सुने हुए, जिसमें आप भी एक हैं जो बात सुने हुए। अगर आपका अकीदा भी वही था तो मैं आपके अकीदे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे मुताबिक बात पेश करने की कोशिश किया। अगर आपका अकीदा वही है तो आप अकीदा सुधार लीजिए, क्योंकि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा वो नहीं है जो मौलाना अरशद मदनी साहब का है। उनसे बात करने के लिए ज़रूर बात कर लेंगे, उन्होंने हमसे उम्र में बड़े हैं, हमसे इल्म में बड़े हैं, बहुत बड़े मुफ्ती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आदमी, वो खुद दुनिया को समझा सकते। लेकिन आप में से हजारों लोगों तक मुझ तक बात आई तो वो गलत फहमी अगर हमारे दिलों में बैठ गई, और मेरे को इल्म है और आपको इल्म है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा क्या है, हम सुन के खामोश बैठे हुए, ये भी गुनाह रहेगा फिर अगर हम लोगों की इस्लाह नहीं करेंगे तो।
کیونکہ غلط عقیدہ آ گیا. اب اگر کسی کو بول دیے کہ بھائی شراب ایک بار پیے تو چلتا, 2 بار پیے تو چلتا, اب حرام ہو گئی بھائی, 1 بار پیے تو بھی نہیں چلتا. آپ اگر خاموش بیٹھ جائیں گے تو لوگ سمجھیں گے 1-2 بار پیے تو چلتا, ایسے نہیں ہو سکتا نا. تو یہ بھی اللہ کے بارے میں عقیدے کا معاملہ ہے, معمولی بات نہیں ہے. ایک آدمی شراب پی لیا یہ عمل ہے اس کا, جیسے امام صاحب زردہ کھا لیے عمل ہے ان کا. امام صاحب زردہ کھا کے کلی کر کے نماز پڑھا دی, انشاءاللہ نماز ہو جاتی. لیکن امام صاحب اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے سمجھ کے عقیدے والے, ان کی نماز نہیں ہوتی, پھر پیچھے والے کی ان پہ نماز نہیں پڑھنا. یہ مسئلہ ہے اصل, یہ عقیدے کی بات ہے, آستھا کی بات ہے. ارشد مدنی صاحب کا عقیدہ ہوگا, ہم کو اعتراض نہیں ہے, کچھ بھی عقیدہ رکھو, کہیں بھی سمجھ لو اللہ کو, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے میرا تعلق ہے. میں وہ عقیدہ نہیں لے سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے خلاف ہے. لہذا اس لیے بتایا گیا, پہلے بھی بتائے, بار بار بتائے, آج بھی بتائے, آگے بھی بتائیں گے. مولانا ارشد بصیر مدنی سے ملاقات ہوئی, ان کو بھی بتائیں گے. بزرگ ہیں, ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سے زیادہ علم رکھتے, ہم کو سمجھا سکتے, لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ بات پہنچیں گے. اگر اس کے بعد نہیں مانے تو پھر بتانا چھوڑ دوں لوگوں میں, انہوں مانو یا نہ مانو, پھر لوگوں کو ہم بتاتے رہیں گے چلا, کیونکہ یہ عقیدے کا معاملہ ہے, آستھا کا معاملہ ہے, جنت اور جہنم کے فیصلے کا معاملہ ہے. جی اگلا سوال کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام مزمل شیخ ہے. جی میرا سوال ہے, کیا لڑکوں کو لمبے بال رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ سے ایسا سوال کیا گیا تو شیخ نے کہا کہ ایسے علاقے جہاں پر یہ بات کامن ہے کہ لوگ بڑے بال رکھتے, تھوڑے سے بڑے, سنت سے بھی 200 تھوڑے بڑے بال رکھنے کی اجازت ہے, لیکن ایک آدھ لڑکا اگر کبھی بڑے بال رکھتا ہے کسی علاقے میں تو لوگوں کو یہ دشواری ہو جاتی ہے پہچاننے میں یہ لڑکا ہے یا لڑکی. تو کہا ایسے علاقوں میں کبھی بڑے بال نہ رکھو. لیکن جس علاقے میں لڑکے بڑے بال رکھنے کے عادی ہے, لوگ سمجھتے ہیں یہ لڑکا ہی ہے, ایسے علاقوں میں رکھنے کی اجازت ہے. لیکن بڑے میں عورتوں کی مشابہت نہیں ہونا چاہیے. عورت میں اور لڑکے میں فرق ہی نہیں. اور آپ پیچھے سے دیکھ رہے ہیں تو کون جا رہے ہیں, کیونکہ لڑکیاں بھی آج کل جینس پینٹ پہن کے جا رہے ہیں ٹی شرٹ میں, لڑکا جینس پینٹ ٹی شرٹ پہن کے بال بڑے سے, سامنے جا کے تو دکھ رہا ارے انہوں انکل ہے, پیچھے سے انٹی سمجھے تھے. تو لہذا ایسے حرکتیں نہیں ہونا چاہیے, مشابہت لڑکیوں کی نہیں ہونا چاہیے. جی میرا نام انصارول ہے. جی میرا پاس یہ ہے جو انسان جب غلط کام کرتے ہیں اسے ابلیس شیطان وسوسہ دیتے ہیں. تو ابلیس شیطان کو کس نے وسوسہ دیا؟ اللہ کے بعد نہیں مانا, انسان کو سجدہ نہیں کیا. انسان جب غلط کام کرتا ہے تو اس کو وسوسہ آتا ہے, وسوسہ ابلیس دیا, اور ابلیس کو کس نے بنا, یہ سوال ہے آپ کا. اللہ کی بات نہ مانے تو ان کو وسوسہ کس نے دیا؟ اللہ کی بات نہ مانے, ابلیس کو اللہ کی بات نہ مانے تو کس نے اس کو یہ حکم دیا؟ مطلب یہ وسوسہ کہاں سے آیا؟ اچھا ٹھیک ہے. پہلی چیز, انسان کے ساتھ جب بھی انسان پیدا ہوتا ایک جن پیدا ہوتا. ہم سب کے ساتھ جن ہے, قرین جس کو بولتے, ہمارے ساتھ رہتا انہیں. ابلیس وسوسہ نہیں ڈالتا میرے کو آپ کو, جو ساتھ میں شیطان پیدا ہوا نا جن, وہ وسوسہ ڈالتا, قرین کہا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو حدیث سنا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, سے پوچھا صحابہ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ساتھ بھی قرین ہے کیا, وہ بھی آپ کو وسوسے ڈالتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ساتھ بھی قرین ہے, لیکن اللہ نے اس کے معاملے میں میری مدد کی اور میرے قرین نے اسلام کو قبول کر لیا. وہ مجھے برے وسوسے نہیں ڈالتا, صرف اچھائی کی بات دل میں ڈالتا ہے. اب انسان کے دل میں جنات وسوسے ڈالتے ہیں. اب مثال کے طور پہ جو بھی گناہ دنیا کے اندر ہو رہا تو کیا جن وسوسہ ڈالے تو ہی ہو رہا؟ انسان کے ساتھ اس کا نفس بھی ہے. انسان کے سامنے شراب بھی رکھی ہوئی ہے, دودھ بھی رکھے ہوا ہے. اب آپ شراب اٹھا کے پی کے یہ بولتے کیا ہمیں کچھ جن ڈالا بول کے؟ انہیں تو وسوسہ ڈالا, آپ کا ہاتھ لے جا کے نہیں ڈالا انہیں. ہاتھ کس کا ہے؟ ہاتھ آپ کا ہے. وسوسہ ڈالنے کے بعد اختیار آپ کا ہے. آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا تھا جن, ابلیس, جھاڑ کا پتا توڑ لیے تھے, لیکن پھر دعا کیا کرے آدم علیہ السلام, ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ میں نفس سے ظلم کر لیا, میں اپنے ہاتھوں سے گناہ کر لیا, مجھے بخش دے. اور قیامت کے دن جو حدیث سنائی گئی وہی گناہ کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے جو سو ڈرتے ہوئے آدم علیہ السلام کی حدیث ہمارے سامنے آئی. تو انسان کو شیطان بھی وسوسہ ڈالتا, انسان وسوسہ ڈالنے کے بعد خود اس کا ایکشن ہے. اب شیطان کو کون وسوسہ ڈالا؟
تو شیطان کو وسوسہ ڈالنے کی ضرورت تھی. جیسے انسان اپنی نفس سے شرارت کرتا ویسے ابلیس بھی اپنے نفس سے شرارت کرا. انہیں کیا بولا؟ میں انا اس کی ذات آدم سے بہتر ہے، میں نہیں کرتا. اب آپ اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہم میں سے کوئی آدمی تو کیا شیطان نہیں پڑھا بولیں گے؟ آپ نہیں پڑھ رہی، اس کا عذاب شیطان کو نہیں ہوتا، آپ کو ہونے والا ہے. اس کا عذاب اس کو ہونے والا ہے. تو کبھی شیطان وسوسہ ڈال کے بھی گمراہ کرتا. شیطان وسوسہ ڈالنے کے بعد بھی انسان کو کیا کہا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ اس شیطان کے شر کو مجھ سے دور کر دے، کہیں اس کے وسوسے میں آ کے میں غلط کام نہ کر لوں. مطلب وسوسہ ڈالنا اس کا کام ہے، کام کرنا آپ کا کام ہے. لہذا شیطان کو کون وسوسہ ڈالا اس بات کا ذکر نہیں ہے، انہیں اپنے نفس کی شرارت کرا. اب جو چیزیں امور غیب کی ہیں، غیب کی باتوں کی ہیں، اس میں زیادہ سوال کر کے شک و شبے میں ہم نہیں پڑھنا. جو باتیں ملتی الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی باتوں پہ سیدھے سیدھے ایمان لے کر آنا. اگلا پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام مہیشور محمد، میں راجا نگر سے رہنے والا ہوں. ہاں ادھر ان کو بنگالی میں کرنے دو، آپ بول دو اردو میں. ہاں پوچھ لو. ان کا سوال یہ ہے کہ جو قطرے کی بیماری ہے، یہ وضو کرتا ہے پیشاب کرنے کے بعد، جی پھر 4-5 قدم چلنے کے بعد ان کا قطرہ گرتا ہے، کیا اس کا وضو رہتا ہے؟ جب بھی آپ ایسے لوگوں کو اگر کسی قسم کی بیماری ہے تو پہلی چیز علاج کروا لینا اول. دوسری چیز اس مسئلے میں جو کبار شیخ عثیمین، شیخ بن باز اور دیگر علماء کرام فتویٰ دیے، جب بھی نماز کا وقت ہو، ایسے مرد یا عورت کے لیے خاص طور پہ جو بڑی عمر کے رہتے ان میں اگر آئے، جب بھی نماز کا وقت ہو طہارت لے کر صاف کپڑا پہن کے وضو کر کے نماز پڑھ لینا چاہیے. ہر نماز کے وقت میں یہ کام ہے. ہو سکتا وضو رہے، ارے نماز کے دوران اگر ہو گیا تو، اگر بیماری ہے تو کہا تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، نماز بھی تکمیل کر لو. ایسے ہی بعض لوگوں کو پیڑ دبنے سے گیس خارج ہونے کی بھی عادت رہتی، لیکن 1 یا 2 بار کچھ ایسی بات ہوئی الگ بات. ڈاکٹر لکھ کے دینا آپ کو یہ بیماری ہے، اتنے دن میں اتنی دوا کھائے تو یہ بیماری جا سکتی، تب تک کے نمازوں کی اجازت ہے پھر آپ کو ویسی. لیکن ہر نماز سے پہلے طہارت لینا، کپڑا بدلنا، باٹم جو آپ نیچے پہنتے اور نماز پڑھ لینا. نماز میں اگر وہ چیز ہوتی ہے، کپڑا باندھے رہیں، کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لیکن ان کے لیے جو جواب ہم دے رہے ہیں، انہوں اپنے علاقے کے عالم صاحب سے ملنا، ڈاکٹر کی چٹھی بتانا اور اپنا جواب دوبارہ لینا. یہ جواب سے یہاں بیٹھے ہوئے ہر آدمی نہیں لے سکتا، ہر آدمی کا مسئلہ الگ رہتا. لیکن یہ جواب سن کے ہر آدمی لے لیں گا، میں بھی غلط ہوتا ہوں، انہوں بھی غلط ہوتے. یہ فتویٰ ہے کسی اور کے لیے، لیکن موجودہ عالم اور ڈاکٹر کر بیٹھ کے سرٹیفکیٹ بتا کے دوبارہ آپ کے علاقے کے لوگوں سے اس مسئلے میں فتویٰ لیجیے. وعلیکم السلام. بہت سلو ہے آپ کا سوال، قریب لیتے ادھر. نبی کے سنت کو داڑھی ہے، نعم. داڑھی کو ہر کوئی جو چھوڑ کر رکھا ہے، مولوی صاحب کی ہو جو بھی ہو، چھوڑا ہے نماز پڑھنے کے لیے چھوڑتا ہے، جی تو ہر کوئی داڑھی کو سیو کرتا ہے، کیا وہ صحیح ہے سیو کرنا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی سنت ہو، اس سے ہم کو محبت ہونا. چاہے وہ کپڑا ٹخنے کے اوپر رکھنا ہو، پینٹ ہو، جینس ہو، پتلون ہو. آپ کو معلوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آج فیشن بن گئی. میرے پاس فوٹوز ہے، پروجیکٹر پہ ڈالنے کو نہیں ہوتا نا، تو ڈال کے بتاتا تھا. AGO بول کے ایک ویب سائٹ ہے جو کپڑے بیچتی، اس کے اوپر آپ دیکھیے ایک فیشن پینٹس کا ایسا نکلا، بڑے بڑے فلم اسٹار ٹخنے کے اوپر اپنا پینٹ پہننے کا فیشن نکال لی. اب پہنتے کئی بچے ٹخنے کے اوپر پہنے ہوئے، کیوں؟ فیشن کی نیت سے. سنت کی نیت سے پہنتے تو اجر ملتا تھا، فیشن کی نیت سے پہنے تو اجر نہیں ہے، وہ نفرت آ جاتی. کوئی بھی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، چاہے داڑھی چھوڑنا ہو، کوئی بھی، دل میں اگر ذری سی بھی نفرت ہے، ایسا آدمی کافر ہے. پھر توبہ کر لینا چاہیے. سنت سے نفرت کفر ہے. ان شانئک ھو الابتر، اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں علامہ شیخ العالمین تفسیر میں لکھتے ہیں ھو الابتر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو. کہا اس آیت میں یہ معنی بھی ہے نبی کی سنت کا دشمن بھی کافر، کفر ہے. مطلب یہ کہ تم کافر ہو گئے نہیں کہا جا رہا، مطلب یہ مسلمان ہوتے ہوئے کفر کی طرح عمل کیوں کر رہے ہیں؟ مسلمان ہو، مسلمان رہو. محبت ہونا، چاہے داڑھی ہو یا کوئی اور سنت ہو، کسی بھی سنت سے محبت ہونا. اب کوئی آدمی عمل نہیں کر رہا،
ہم اس کو کافر نہیں بولیں گے یا ہم اس کو گنہگار نہیں بولیں گے, اس کو نصیحت کریں گے, تھوڑی چھوڑ لے, سنت کی محبت ہے, پینٹ اوپر کر لے, سنت کی محبت ہے, ایک قربانی دے, اللہ مزید نیکیوں کی توفیق دے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سرفراز عالم. جی. اگر ہم گناہ کریں جی. جیسے کہ چوری کرنا, جھوٹ بولنا, نشہ کرنا, جی. زنا کرنا, جی. اور سب سے بڑی بات سوشل میڈیا جہاں ہمیں فری میں گناہ ملتی ہے, جی. ان چیزوں سے ہم کیسے بچیں اور ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ جو بھی گناہ انسان دنیا کے اندر کرتا ہے, اللہ عز و جل کے عذاب سے جب بے خوف ہو جاتا, اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جاتا, آخرت کا یقین نہیں رہتا, کون سی آخرت دیکھا جائے گا, جب یہ فکر آ جاتی, ایمان کمزور ہو جاتا, انسان گناہوں کی طرف چلے جاتا. انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں جب بھی گناہ ہو جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فوری نیکی کر, یقیناً نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. گناہوں کا علم لینا کہ عذاب کیا ہے, نیکیوں کا بھی علم لینا کہ نیکی سے اللہ تعالیٰ کتنے گناہوں کو مٹا دے. جیسے بندہ وضو کرتا ہے, آپ بسم اللہ کہہ کے ہاتھ دھوئیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاتھوں سے کرنے والے صغیرہ گناہ اللہ معاف کر دیتا. 5 ٹائم وضو ہو رہے ہیں تو 5 ٹائم گناہ معاف ہو رہے ہیں. جی, اور پھر 2 سوال کریں گے کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے, اس لیے 2 اہم سوال اگر ہے تو جلدی آپ لوگ کریں گے. ٹھیک ہے. پیر دھوئے جاتے ہیں وضو میں, جب پیروں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ معاف کر دیتے ہیں جس گناہ کی طرف چل کر گیا تھا. ظہر کی نماز پڑھتا ہے اور عصر کی نماز پڑھتا ہے, دونوں نمازوں کے درمیان جتنے گناہ ہوئے سب معاف ہو جاتے ہیں, کبیرہ نہیں, صغیرہ گناہ. ایک جمعہ کی نماز, دوسرے جمعہ کی نماز, جتنے گناہ ہوئے سب معاف ہو جاتے ہیں 2 جمعہ کی نماز سے. تو نیکیوں کا علم ہونا چاہیے, انسان مایوس نہیں ہونا کہ گناہ ہو رہے ہیں تو نیکی بھی کرنا, صدقہ کرنا, خیرات کرنا, لوگوں کی مدد کرنا, جو طاقت ہے وہ نیکی کرو, نیکیوں سے اللہ گناہ مٹا دیتا. اور آخرت کا خوف ہونا کہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ اگر عذاب دے دے, اللہ اگر پکڑ لے لے تو اس کا بھی ہم کیا جواب دیں گے. قبر سے بھی عذاب شروع ہو سکتا, آخرت میں بھی عذاب ہو سکتا. لہذا عذاب کا خوف ہونا, نیکیوں کی علم ہونا, اللہ کی رحمت کی امید ہونا, آخرت پر ایمان ہونا, اور ایسے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دینا جو گناہ کرنے پہ اکساتے, ایسے دوستوں کو ساتھ نہیں رکھنا جو گناہ کرنے پہ اکساتے. اور جب علم ہو جاتا یہ گناہ ہے, بھاگنا اس گناہ سے اللہ کی رحمت کی طرف. اللہ نے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, دوڑو دوڑو اللہ کی طرف. مطلب یہ گناہوں کا علم ہو گیا, گناہ ہے چھوڑنا, دین کی طرف, نیکی کی طرف بھاگنا. اس کے علاوہ اور بھی کئی باتیں ہیں جو آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں. وقت کم ہے, اگلے سوال کی طرف آگے بڑھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور صاحب میرا ایک سوال ہے کہ جیسے کہ ابھی لڑکا لڑکی لوگ شادی سے پہلے لو کرتے ہیں اور فون میں باتیں کرتے ہیں, گھنٹوں باتیں کرتے ہیں, ہاں. کیا یہ سب شادی سے پہلے کر سکتے ہیں؟ لو تو ہو سکتا, دیکھیں ایسا دیکھ رہا, پہلا موضوع ہے جو توجہ سے سن رہے ہیں. لو تو ہو سکتا. حدیث ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1847, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چاہنے والوں کے لیے, کس کے لیے, کس کے لیے, 2 چاہنے والوں کے لیے شادی سے بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں. کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آ سکتی, کسی لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آ سکتا. چاہت کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ نہیں, یہ زنا کے راستے ہیں. نکاح کر لینا گھر میں, ہمت, زنا کرنے کی ہمت ہے, اماں کو بولنے کی ہمت نہیں ہے. چھپ کے جا کے وہ گلی میں ملنے کی ہمت ہے, باپ کو بولنے کی ہمت نہیں ہے. اللہ کا خوف مٹ گیا, حرام کاری کرنے کی ہمت ہے مگر گھر میں بولنے کی ہمت نہیں ہے. اگر کسی سے چاہت ہے گناہ نہیں ہے, لیکن وہ چاہت جو شاہ رخ خان, سلمان خان, پٹھان, جھومے جو پٹھان سمجھائے ویسی چاہت نہیں رہ سکتی. وہ کیا ہے, گھر میں بولنا, صحیح ہو رہا رشتہ, نکاح کے بندھن میں جڑ جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شادی سے بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں. دوسرے راستے واٹس ایپ, چیٹنگ, ویڈیو کال, انسٹاگرام, سیلفی, فوٹو, ویڈیو کال, یہ سب جو ہے سو حرام راستے کی طرف باتیں جاتی. اگلا آخری سوال کر لیجئے. کیا ہے بزرگوں کی طرف سے یہ سوال جی,
शब बारात की जो रोज़ा रखता है जी। तो रखे, जी। ये सुन्नत से साबित है या नहीं? अगर सुन्नत से साबित है शब बारात का रोज़ा तो सवाल करने वाले को दलील बता देना। अगर सवाल करने वालों के पास दलील नहीं है तो यकीनन वो सुन्नत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो नबूवत के बाद रही 23 साल की रही, 23 मरतबा ये निस शाबान आया, लेकिन 23 निस शाबान में कभी अल्लाह के नबी सल्लम सहाबा कराम को रोज़ा रहो आज के दिन में कभी इस बात की नसीहत नहीं करे। जैसे 15वीं रमज़ान के दिन का रोज़ा है, जो चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम नहीं दिए वो सहाबा कराम नहीं करे, जो सहाबा कराम नहीं करे वो उम्मत को भी करना नहीं है। लेकिन जो चीज़ किए हैं वो करने की मुझको आपको कोशिश करना चाहिए, यही सही इस्लाम है, सही मनहज है। जी, का ये सवाल है, क्या रुकू में रकत मिल जाती है? अच्छा सवाल है। एक दलील है कि इंसान अगर रुकू में है तो रुकू में उसको रकत मिल जाती है, लेकिन अल हदीस युफस्सिरु बअदुहु बादा, एक हदीस से दूसरे हदीस को समझना चाहिए। जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि जिसने उम्मुल कुरान ना पढ़ी उसकी नमाज तकमील नहीं होती, इस हदीस के बेस पे एहतियाती तकाजा उलमा कराम ने ये कहा है अगर किसी को सिर्फ रुकू मिल जाए तो वो भी ये रकात पूरी कर ले, क्योंकि दूसरी हदीस में सूरह फातिहा पढ़ना सलाह का रुकन बताया गया है। एहतियात का तरीका यही है, इसी को अमल करें। रुकू मिली तो रकात को सलाम करने के बाद इमाम दोबारा उठ के दोहरा ले। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। जज़ाकल्लाहु खैर जज़ा। बड़ी अच्छे अंदाज में सामीन के सवाल का जवाब दे रहे थे। दिल तो ही चाह रहा था कि और थोड़ी देर सवालों का